السلام علیکم جی، چیئرمین ہمیں جوائن کر چکے ہیں، تو سیف بھائی آپ کویشچن سٹارٹ کیجئے گا۔ جی السلام علیکم سعد صاحب۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ سعد بھائی، پہلے تو آپ کو ویلکم، اسپیس میں پہلی مرتبہ آپ آئے ہیں، اور سیکنڈلی جو آپ سلامت ترین کے لیے کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ میں 3 کویشچن کروں گا ایک ہی بار، آپ باری باری جواب دے سکتے ہیں۔ فرسٹ آف آل تو عمران خان بار بار ڈیمانڈ کر رہے ہیں قبل از وقت الیکشن کی، کیا قبل از وقت الیکشن ہونے چاہیے یا مقررہ مدت پر ہی ہونے چاہیے؟ اور سیکنڈلی آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینی چاہیے یا ان کو اپنی مدت مکمل کر کے ریٹائرڈ ہونا چاہیے؟ اور تیسرا لاسٹ کویشچن میرا یہ ہے کہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ سے پوچھا تھا کہ آپ 2018 سے لے کر اس کے بعد جتنے بھی ضمنی الیکشن ہوئے ہیں آپ تیسرے نمبر پہ آتے رہے ہیں، اور ابھی بھی جو الیکشن ریسنٹلی ہوئے ہیں کراچی میں اس میں بھی آپ کی جماعت تیسرے نمبر پہ ہے۔ آپ اتحاد کیے بغیر آئندہ الیکشن میں کیسے کوئی نمایاں پوزیشن لے سکتے ہیں پارلیمنٹ؟ شکریہ۔ سیف بھائی آپ کی آواز نہیں کلیئر آ رہی، تو کائنڈلی ذرا ریپیٹ کیجئے گا اپنے کویشچنس۔ اب آ رہی ہے آواز؟ جی سیف بھائی۔ میں نے پہلے تو میں ان کو ویلکم کرتا ہوں اسپیس میں آنے کے لیے، پہلی مرتبہ یہ آئے ہیں، اور سیکنڈلی سلام متاثرین کے لیے جو پورے ملک میں یہ کام کر رہے ہیں اس کے لیے میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ میں 3 کویشچن کروں گا۔ پہلا کویشچن میرا یہ ہے کہ عمران خان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ قبل از وقت الیکشن کرائے جائیں، کیا یہ بھی چاہتے ہیں کہ الیکشن قبل از وقت ہوں یا اپنی مدت پوری کر کے ہونے چاہیے؟ اور سیکنڈلی میرا کویشچن یہ ہے کہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینی چاہیے یا ان کو اپنی مدت پوری کر کے ریٹائرڈ ہونا چاہیے؟ اور لاسٹ کویشچن میرا یہ ہے کہ جیسے میں نے ایک بار پہلے بھی ان سے پوچھا تھا کہ 2018 کے الیکشن میں اور ابھی ریسنٹلی جتنے بھی ضمنی الیکشن ہوئے ہیں تحریک لبیک تیسرے نمبر پہ رہی ہے ہر حلقے میں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ بغیر الائنس کے آپ آئندہ الیکشن میں پارلیمنٹ میں کوئی سپیس بنا سکتے ہیں اپنی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیف بھائی بہت شکریہ، آپ نے پہلا سوال پوچھا کہ عمران خان صاحب نے جو یہ بیانیہ بنایا الیکشن کے حوالے سے، تو الیکشن پہلے دن سے تھا ان کا بیانیہ، اور پھر اس کے بعد وہ چڑھتے گئے جیسے وہ کہتے ہیں نا ہانڈی چڑھتی ہے بلکہ باسی کڑی کو بال آتا ہے، اس طرح یہ چڑھتے گئے اور چڑھتے گئے، پھر واپس وہ جو کڑی میں وال ٹھنڈا ہوا ہے وہ اس بات کے اوپر ہو گیا کہ ایکسٹینشن دے دیں۔ تو یہ 2 پہلے سوال آپ کے ایک جیسے ہی ہیں، اور دوسری بات ہے کہ ایکسٹینشن جو ہے وہ ہم تو پہلے بھی اس کے مخالف تھے، اب تو جو دے دی گئی ہے وہ پارلیمنٹ نے دی ہے، صاف ظاہر ہے اس پورے پاکستان کے جو پرمغز لوگ ہیں اور جن کو پاکستان کے لوگوں نے منتخب کر کے بھیجا ہے یا وہ منتخب ہوئے ہیں، ان سب لوگوں نے اتفاق رائے کے ساتھ ان کو ایکسٹینشن دی، تو اب تو ان کو مزید ایکسٹینشن نہیں دینی چاہیے۔ اگر اسمبلی دوبارہ اتفاق رائے کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہ قانون ہے یہاں اس ملک میں، نہ کوئی اور چیز ہے، یہاں صرف طاقت کا ڈنڈے کی بات ہے۔ جو کوئی اتنی طاقت رکھتا ہے وہ ایکسٹینشن لے لے یا ریٹائرمنٹ لے لے، اس کے بس میں۔ میں نے آخری کویشچن کیا تھا کہ آپ کی جماعت 2018 سے ابھی سٹل تیسرے نمبر پہ آ رہی ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ الائنس کے بغیر آپ پارلیمنٹ میں پہنچ پائیں گے؟ جی، آپ نے آخری سوال یہ کیا تھا کہ 2018 سے ابھی تک تیسرے نمبر پر، تو تحریک لبیک پاکستان نے 2018 میں بھی بہت اچھا رزلٹ دیا الیکشن کے حوالے سے، اور ابھی جو ضمنی الیکشن ہوئے اس میں بعض مقامات پر ہمارا 7 to 10% جو ہے ووٹ انکریز ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ تحریک لبیک اپنے نظریے پر قائم رہے گی اور اسی طرح اپنی قوم کی خدمت کرے گی اور اپنا نظریہ قوم کو بتاتی رہے گی،
تو انشاءاللہ ایک دن تحریک لبیک پاکستان اکثریت کے ساتھ اسمبلی میں موجود ہوگی. ارشد صاحب آپ کوشچن کر سکتے ہیں، اب میں لسنر پہ چلا جاتا ہوں. ہوسٹ جی ارشد بھائی آپ کوشچن جو ہیں آپ کے پاس وہ پلیز کیجیے گا چیئرمین سے. ہوسٹ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی ارشد بھائی میں آپ کے سوال لے رہا ہوں. ہیلو ارشد بھائی آپ سوال کیجیے. سعد بھائی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی ارشد بھائی میں آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی ارشد بھائی آپ اپنے کوشچنس کریں، کنٹینیو کریں آپ. ہیلو جی ارشد بھائی. ہیلو جی آپ کی آواز آ رہی ہے ارشد بھائی. السلام علیکم. جی نادر بلوچ صاحب آپ مائک پہ آ چکے ہیں، تو آپ اپنے کوشچن جو ہے اس کو کنٹینیو کریں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر میری آواز آ رہی ہے تو مجھے کوئی دوست بتائے گا تاکہ میں اپنا کوشچن جو ہے وہ پوٹ کر سکوں. جی وعلیکم السلام نادر بھائی، آپ کی آواز آ رہی ہے، سوال پوچھے گا. بہت شکریہ سعد بھائی. چلیں کسی بہانے آپ سے بات کا موقع تو ملا. سوال 2-3 ہے، تو مجھے نہیں پتا کہ اگر پہلے ہو چکے ہیں تو میری طرف سے تکرار ہو جائے گا، اور اگر نہیں ہوئے تو کائنڈلی اس کو رسپونڈ کیجیے گا. سب سے پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ تحریک لبیک کی پولیٹیکل سائنس ہے کیا؟ وہ کس طرح کا یعنی کہ سسٹم چاہ رہی ہے سیاست میں، کیونکہ پارلیمانی سیاست میں آپ داخل ہیں، اس کو تسلیم بھی کرتے ہیں اس کے آئین اور اس کے قانون پر، تو آپ کی پولیٹیکل سائنس کیا ہوگی؟ دوسرا جو سوال عموماً کیا جاتا ہے وہ فراز کے معاہدے کے حوالے سے، فراز کے سفیر کے حوالے سے کیا جاتا ہے کہ تحریک لبیک نے پی ٹی آئی کی حکومت کے ساتھ 2 معاہدے کیے، اور دوسرے معاہدے کے بعد جو معاملات ہوئے وہ سب کو پتہ ہے، لیکن اس کے بعد آپ کے 4 نکات تھے، کسی ایک نقطے پر بھی عمل نہ ہوا. کیا اس کے اوپر خاموشی اختیار کر لی گئی ہے، یا یہ کہ ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ باہر کے ممالک کے سفراء کے ساتھ یا اس طرح کے مطالبات جو ہیں عموماً اس پر عمل نہیں ہو پاتا، ریاست کے لیے پاسبل نہیں ہوتا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مطالبات جائز تھے، اور اگر جائز تھے تو اس کے عمل سے آپ لوگ ہٹ گئے ہیں یا آج بھی قائم ہیں؟ اور ایک سوال وہ یہ ہے کہ حالیہ دنوں میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ فرانس کے حوالے سے ہمارے ہاں اس حکومت میں فرانس کا سفیر جو ہے وہ پاکستان کی جانب سے جو ہے وہ تعیناتی کی منظوری دی گئی ہے، اور وہاں پر سفیر جو ہے وہ تعینات ہوا، اور یہاں پر حکومت نے ہماری جو سیلاب زدگان کے وجہ سے امداد، وہ بھی خبر آپ کے سامنے ہوگی. اس کے اوپر بھی خاموشی کے اوپر جو ہے وہ کوشچن جو ہے کچھ حلقوں کی جانب سے اٹھائے گئے ہیں، تو کائنڈلی اس کو ذرا اگر واضح کر سکیں تو عنایت ہوگی. جزاک اللہ. بہت شکریہ نادر بھائی. آپ نے سوال پوچھا پہلا کہ تحریک لبیک پاکستان کی پولیٹیکل سائنس کیا ہے. تحریک لبیک پاکستان میں وہی سیاست کر رہی ہے جس کی بنیاد پر پاکستان بنا، اور پاکستان بنتے وقت نعرہ لگا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور دستور ریاست کیا ہوگا، محمد رسول اللہ. اور تحریک لبیک پاکستان اسلامی اور نظریاتی جمہوری سیاست کر رہی ہے اپنے ملک میں، اور اسلام کی بنیاد کے خلاف یا اس کے اصولوں کے خلاف جو بھی کام اس وطن عزیز میں ہوگا، اس میں سب سے بڑی رکاوٹ تحریک لبیک پاکستان ہوگی. اور تحریک لبیک پاکستان یہ چاہتی ہے کہ ہمارے بڑوں نے جس مقصد کے لیے پاکستان کو بنایا، اس مقصد کے پایہ تکمیل تک اور اس کو پہنچانے کے لیے، اور جس ریاست کا خواب دیکھا، اس ریاست کو بنانے کے لیے تحریک لبیک پاکستان اپنا کردار ادا کرے. دوسرا سوال آپ نے یہ کیا تھا کہ 4 نکات، آپ کو معلوم نہیں ہے وہ 4 نکاتی نہیں تھا، وہ معاہدہ تھا جس پر ہمارے بڑوں نے بیٹھ کر بات کی. مثال کے طور پر مفتی منیب الرحمان صاحب نے، اور کافی سارے لوگ تھے، اور ریاست کے بھی جو ذمہ داران تھے انہوں نے بات کی. اس میں 4 نکات نہیں تھے، بہت سارے نکات تھے، اور جن پر کچھ پر فی الفور عمل ہو گیا اور کچھ پر ابھی تک عمل نہیں ہو سکا. تو اس پر ہماری بات چیت ان ذمہ داران تک اور ہمارے بڑوں تک جنہوں نے ہمارا معاہدہ کروایا، ہم ان تک پیغام بھجواتے رہتے ہیں، اور ان کی طرف سے بھی مثبت و تسلی بخش جواب آتے رہتے ہیں. جی سر. تیسری بات آپ نے کی فرانس کے سفیر کے حوالے سے.
آپ نے کہا کہ یہ مطالبہ درست تھا، یہ مطالبہ 1000% بلکہ جتنے فیصد دنیا میں موجود ہے اس سے بھی بڑھ کر یہ مطالبہ درست تھا، کیونکہ ہم اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے کوئی ایسی بات کرنا چاہتے تھے جس سے پوری دنیا کو پیغام پہنچے کہ ہر چیز پر یہ بات کر سکتے ہیں لیکن اپنے آقا و مولا کی عزت پر بات نہیں کر سکتے، اس پر سودا نہیں کر سکتے، اس پر کوئی قدغن برداشت نہیں کر سکتے۔ تو یہ تو ہم نے بہت چھوٹا سا مطالبہ کیا، اور یقین جانیے ہمارے قائد نے، بابا جی نے کہا کہ یہ بہت چھوٹا سا مطالبہ ہے کہ اس کے سفیر کو ملک بدر کرو۔ اگر کوئی مسلمان یا جتنے بھی ملک کے ذمہ داران ہیں یہ اپنی ذات جتنی بھی ناموس رسالت کے بارے میں غیرت رکھتے تو یہ تو بات ہی کوئی نہیں تھی، بلکہ فرانس کے ساتھ تو وہ بات کرنی چاہیے تھی جس سے فرانس کی بنیادیں ہل جاتی اور کونچیں ہل جاتی، کٹ جاتی کہ یہ وہ مسلمان ہیں، ہم نے ان کو کن کو چھیڑا ہے بات کی ہے۔ یہ تو بالکل ایک کمزور ترین، کیونکہ ہم پوری دنیا میں اس وقت یہی جانے جاتے ہیں کہ یہ بھکاری قوم ہے، اور ہمارے جتنے ذمہ داران ہیں یہ بھی بھکاری بنے ہوئے ہیں، اور کچھ جناب غلام ہیں، اور بلکہ سارے غلام ہیں، اور انہوں نے ذہنی طور پر اور دلی طور پر غلامی قبول کی ہوئی ہے، زبان پر کہتے ہیں کہ ہم آزادی کا نعرہ لگا کر رکھیں گے۔ تو ان سب نے غلامی اور ان کی موجودگی میں یہ چھوٹا سا مطلب تھا جیسے فرانس سے، لیکن سفیر کو ملک بدر نہیں کیا گیا، اور سفیر رضاکارانہ طور پر ملک سے گیا۔ اس بات کا کلک ہے، اس بات کا رہے گا ہمیشہ کے لیے کہ ہم ان کو کوئی پیغام وہ نہ دے سکے، لیکن عالم کفر کو یہ پیغام ضرور گیا کہ ہم نے جو چند مہرے بٹھائے ہوئے ہیں پاکستان میں، ان کی حیثیت وہی ہے جو جناب میر جعفر اور میر صادق کی تھی، اور ان کی حیثیت وہی ہے جو انہوں نے دیکھا کہ جناب ان کی قوم میں کوئی جڑے نہیں ہے، قوم آج بھی اپنے آقا و مولا کے نام پر بھر مٹنے کے لیے تیار ہے، اور اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کٹ بھرنے کو تیار ہے، ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہے۔ تو یہ ہماری ملت نے، قوم نے اور مسلمانان پاکستان نے ایسا پیغام دیا فرانس کو اور پوری دنیا کو کہ ہم صرف، اگر ہمارا پہنچ تمہارے تک ہو تو پتہ نہیں کیا بنے، ہم تم سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ تمہارے ایک سفیر کو نکلوانے کے لیے ہم اتنی بڑی قربانی دے سکتے ہیں۔ یہ تو اب انہوں نے مدانت، اور آپ بے غیرتی کہیں یا کوئی لفظ دنیا کا استعمال کریں، وہ کی ہے، اور جب ذات پر باری آئی ہے تو سب کچھ ہو گیا ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، وہ سیاسی ہو، وہ آج کسی کے بارے میں ذات پر سوال کریں تو وہ بھی جناب ان کو وہ چینل بند ہو جائیں گے، وہ سارا کچھ ہویں گے، لیکن اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں آج اس سب کا نتیجہ پوری دنیا میں دیکھ لیں کہ جس نے مدانت کی ہے وہ اس لائن میں ذلت اٹھا رہا ہے۔ تو یہ ہماری بات ہے۔ باقی رہی اقوام عالم میں، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے تعلقات قائم کیے اور وفود بھیجے، خطوط لکھے، وفود ملنے کے لیے آئے، سفراء ملنے کے لیے آئے حضور کو، حضور نے بھی واپس بھیجا، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ جب مسلمہ کذاب کے لوگ جو بن کر سفیر آئے تو حضور نے پوچھا کہ تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے جو مسلمہ کہتا ہے؟ انہوں نے کہا جو مسلمہ کہتا ہے ہم اسی پر یقین رکھتے ہیں۔ تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سفیروں کو قتل کرنا روایت نہ عرب روایات کے خلاف نہ ہوتا تو میں تم دونوں کو قتل کروا دیتا۔ تو ہم نے یہ بہت چھوٹا سا مطالبہ کیا کہ حضور سے عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس ملک نے ریاستی سطح پر گستاخی کی ہے اس کے ساتھ سفارتی بائیکاٹ کریں۔ بنتا وہی ہے جو ہمارے قائد نے کہا کہ ان کے ساتھ جنگ کی جائے اس وقت تک جب تک وہ اس شخص کو مسلمانوں کے حوالے نہ کر دیں یا کیفر کردار تک نہ پہنچا دیں جو ناموس رسالت کے بارے میں ایسے نظریہ اور ایسی بکواسات اور ایسے خیالات رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کے سوال۔ جی میں ایک چھوٹی سی وضاحت ہے کہ آپ فرما رہے تھے کہ کئی نکات تازہ معاہدے کی بات نہیں کر رہا، تازہ معاہدہ تو اس کو کیونکہ اس کی ڈیٹیلز سامنے بھی نہیں آ سکی آج تک، اور وہ میرے خیال میں مفتی منیر صاحب کے پاس ہیں، اور آج تک اس کو سامنے نادر کیوں نہیں بھائی، لایا فاروق گیا؟ بھائی کو آپ چانس دیجیے گا پلیز، وہ کنٹینیو کریں۔ بس میں اس پہ ایک ہی نکتہ ہے، بس اس میں کوئی زیادہ میں نہیں کہنا چاہتا کہ وہ معاہدہ جو مثلا ہوا لاسٹ ٹائم جس کو خفیہ رکھا گیا وہ کب تک سامنے آئے گا یا سامنے آ بھی سکے گا؟ فاروق بھائی پلیز کنٹینیو کیجیے۔ یہ سوال کا جواب وہ دیں گے جنہوں نے معاہدہ کیا، مفتی صاحب سے، ریاست کے ذمہ داران، مفتی محمود قریشی صاحب،
اور علی محمد صاحب اور اسد کیسر صاحب اور ہمارے جناب بشیر فاروقی صاحب اور عقیل کریم ڈیڈی صاحب، یہ ان کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا ہے، وہ جواب دیں گے. دونوں طرف سے آپ سوال پوچھ لیں، آپ کو شاید کوئی تسلی بخش جواب مل جائے. جی فاروق بھائی ہمارے ساتھ ہیں. فاروق برائی صاحب آپ کنٹینیو کیجئے گا اپنے کوشچن. ہیلو جی میری آواز. جی سعد رضوی صاحب، میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کی جو جماعت ہے تحریک لبیک، اس کے اوپر ایک تاثر بھی ہے اور تنقید بھی ہوتی ہے مسلسل کہ آپ لوگ جب ایکٹیو ہوئے تب نواز حکومت تھی، اور اس کے بعد پھر عمران خان کی حکومت پہ بھی سخت تنقید آپ لوگوں نے کی. تو یہ ایک عام تاثر یہ ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ رہتا ہے اور ان کے کہنے پہ آپ یہ سب جو آپ کا احتجاج ہوتا ہے، چاہے عمران خان صاحب اگر پنڈی میں یا اسلام آباد میں کرنے لگتے ہیں تو آپ بھی کال دے دیتے ہیں. تو یہ تاثر کس حد تک درست ہے؟ اور اسٹیبلشمنٹ کے لوگ آپ سے ظاہری بات ہے رابطے تو کرتے ہوں گے، کیا یہ کوئی بات میں سچائی ہے؟ کیا حقیقت ہے؟ کیا کہنا چاہیں گے؟ وعلیکم السلام فاروق بھائی. رہی بات کہ اسٹیبلشمنٹ، تو تحریک لبیک پاکستان نے خالصتاً ناموس رسالت کے لیے فیض آباد کے اوپر دھرنا دیا، اور اس وقت بھی یہ شور اٹھا کے یہ اسٹیبلشمنٹ کی ایما پر کیا گیا ہے. پھر اس کے بعد تحریک لبیک نے عمران خان کی حکومت بننے کے بعد گیرٹ ولڈر کے خلاف ناموس رسالت مارچ کیا، اور جتنی بھی ایکٹیویٹیز کی، نہ وہ کسی کی ایما پر ہیں، نہ وہ کسی کے اشاروں پر ہیں. یہ خالصتاً ہمارا ایمانی، دینی، ملی فریضہ ہے کہ ہم اپنی قوم کو یہ بتائیں کہ ناموس رسالت، ختم نبوت اور جناب قوم کے مسائل اور جتنے بھی قوم کی ضروریات اور قوم کے اساس مسئلے ہیں، ملت کے اساس مسئلے ہیں، ان کو اجاگر کریں اور ان پر سٹینڈ لیں. آپ مجھے بتائیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا داغ ہم پر اس بات سے ہے کہ ہم نے عمران خان کے خلاف بات کی جب وہ اسٹیبلشمنٹ کا لاڈلا تھا، ہم نے نواز شریف کے خلاف بات کی، اور آج بھی ہم پی ڈی ایم کے خلاف کھڑے ہیں جب وہ لوگوں کے بقول کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں ہیں. تو ہم ہمیشہ اپنی سمت کو حق اور سچ کے رستے پر رکھتے ہیں. وہ کسی کے خلاف ہو، وہ کسی کے حق میں جائے یا خلاف جائے، یہ تو وقت بتائے گا، لیکن ہم نے اپنی سمت کو ہمیشہ سچ کی جانب اور حق کی جانب رکھا ہے. اور دوسری بات آپ نے یہ کی کہ جلسہ جو فیض آباد میں ہوا، اور آپ شاید ریکارڈ دیکھ لیں، اور یہ میں ریکارڈ کی درستی کے لیے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے 2 ماہ پہلے درخواست دی، جس کے اوپر ہمیں ایک ماہ بعد رسپونڈ کیا گیا کہ آپ ہم نے لیاقت باغ کی درخواست دی. انہوں نے کہا جی آپ یہاں جلسے نہیں ہوتے، آپ ادھر چلے جائیں پریڈ گراؤنڈ میں. تو ہم نے پریڈ گراؤنڈ کے لیے درخواست دی، لیکن ہماری درخواست کو 10 دن یا 12 دن پہلے ریجیکٹ کر کے واپس کر دیا گیا جی کہ محرم الحرام کے ایشوز ہیں اور سیکیورٹی فورسز وہاں مصروف ہیں، تو آپ کو سیکیورٹی بھی نہیں دی جا سکتی اور سیکیورٹی کلینس بھی نہیں ہے، لہذا آپ پروگرام نہیں کریں. تو اس کے بعد ہم نے کہا کہ چلیں محرم گزرنے کے بعد پروگرام کر لیں گے. لیکن ہوا یوں کہ اسی کے 3 دن بعد عمران خان صاحب کو اجازت دے دی گئی کہ آپ پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ کر سکتے ہیں. تو ہم نے کہا بھائی ہم نے آپ سے پہلے اجازت مانگی ہوئی ہے، یہ ہمارا حق ہے، ہمارا استحقاق ہے کہ ہم اپنے حق پر ڈٹ جائیں. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے ان کو پریڈ گراؤنڈ کی اجازت دی ہے، ہمیں آپ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا ہم اب فیض آباد کے اوپر جلسہ کریں گے. تو وہ ہم نے جلسہ کیا. اس کے اوپر ان کی پارٹی نے کیا کیا، آپ نے جلسے کو موو کیا، یہ تو جواب وہ دے سکتے ہیں. لیکن ہم نے جب ان کو پریڈ گراؤنڈ اجازت مل گئی، پھر بھی ہم نے پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ نہیں کیا، بلکہ ہم نے فیض آباد پل کے اوپر جلسہ کیا. یہ ہے ساری باتیں، یہ آپ کے سامنے. بہت شکریہ. آواز نہیں آ جی رہی. فاروق بھائی اینی ادر کوشچن؟ جی ایک بات سر یہ بتا دیں کہ پاکستان تحریک لبیک جو پاکستان ہے، یہ آئندہ آنے والے دنوں میں جب الیکشن کی بار بار بات کی جا رہی ہے تو کسی دوسری سیاسی جماعت کے ساتھ کوئی اتحاد کی طرف بھی جائیں گے؟ کوئی ایسا ہوگا کہ بالکل تحریک لبیک خود الیکشن لڑے گی؟ کوئی اتحاد کی باتیں بھی ہم سنتے ہیں، کبھی پتہ چلتا ہے کہ جاز چودھری صاحب وغیرہ پی ٹی آئی کی طرف سے آپ لوگوں کی طرف آتے ہیں، کبھی خواجہ سعد رفیق صاحب وغیرہ آتے ہیں.
تو آپ لوگوں کا کیا ہے، شورا کے اندر کوئی بات ہوتی ہے اتحاد کے اوپر، یا کوئی ایسی آپشن زیر غور ہے یا نہیں ہے؟ جی، اتحاد کے حوالے سے یہ بڑا ایک وہ سوال ہے کہ جو سب کے لیے دلچسپ ہے، لیکن میرا یہ پیغام ہے کہ اتحاد ہر اس جماعت سے ہو سکتا ہے جو تحریک لبیک پاکستان کے نظریے کو سمجھے اور اس نظریے پر آ کر تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو جائے. لیکن اس کے ساتھ اتحاد تو نہیں ہو سکتا نا کہ مرزائی جن کے بہن بھائی ہوں، اور کرتارپور والے جن کے رشتے دار ہوں، اور ربے میں جن کے دفاتر کھل رہے ہوں، اور جو جناب گنڈا سنگھ بارڈر کے لیے دن رات تڑپ رہے ہوں، اور جناب اپنے ان کے لیے، لیکن ان کی قوم سیلاب میں مر رہی ہو، اور ان کی بیٹیاں جو ہیں وہ اتنا سخت لفظ ہے کہ وہ اپنی عزتیں بیچ کر اپنے دو وقت کے کھانے کو ترس رہی ہوں، اور وہ بے یار و مددگار آسمان کے نیچے بیٹھی ہوں، اور جن کے دوست اور یار یہود و نصارہ ہوں، لیکن وہ اپنی قوم پر گولیاں برسائیں اور اپنے بچوں کو روڈوں کے اوپر شہید کریں. اور وہ اگرچہ نواز کی حکومت ہو یا نام کیا ہے عمران خان کی پی ٹی آئی کی حکومت ہو، سب کا دشمنی ہم سے ایک ہی ہے کہ وہ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر خدا کا نام لیتا ہے اس زمانے میں. لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے جو روحانی قائد ہیں اور جن سے ہم نے بڑی انسپریشن لی ہے، ان کا نام ہے علامہ محمد اقبال، علامہ ڈاکٹر محمد اقبال صاحب. وہ فرماتے ہیں کہ یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. تحریک لبیک پاکستان کے خلاف سب مل جائیں، ساری جماعتیں مل جائیں. میں تو کہا کرتا ہوں کہ پی ڈی ایم تو 12 کھلاڑیوں کی جماعت ہے، ابھی 13واں کھلاڑی باہر بیٹھا ہے، اس نے بھی ان کے ساتھ ملنا ہے. جب یہ سب بھی مل جائیں گے پھر ہم قوم کو بتائیں گے کہ یہ سارے وہ ہیں جو اقتدار کی خاطر اور جناب ان چیزوں کی خاطر سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن قوم کی خاطر کبھی اکٹھے نہیں ہوتے. اپنے جلسے جاری رکھے ہوئے ہیں، قوم مر رہی ہے کوئی غرض نہیں، قوم کی ٹرینیں تباہ ہو جائیں جناب، ٹرینوں کو حادثہ آ جائے ان کے جلسے جاری ہیں، جہاز گر جائے ان کے جلسے جاری ہیں، ان کی جناب اپنی سیاست جاری ہے، یہ جناب دینگا مچھلی جاری ہے. اور اس کے بعد قوم سیلاب میں مر جائے، ان کی دینگا مچھلی جاری ہے. ان کو کسی سے کوئی غرض نہیں، یہ وہ لوگ ہیں. اور ہم قوم کی بات کرتے ہیں، ملت کی بات کرتے ہیں. جس وقت ہم دیکھیں گے کہ یہ ملت کے ساتھ ہیں اور ان کے ساتھ جو ملے ہوئے ہیں ان کا کوئی موقف ہے، یہ تو نہیں نا کہ صبح موقف اور ہو اور شام کو آ کر کہیں کہ جناب میں فلاں کو فلاں کر دوں گا، اور شام کو آ کے معافی مانگ لی جائے، اور پھر یہ کہا جائے کہ میں جی فلاں ہوں اور فلاں ہوں، اور شام کو آ کے کہا جائے جناب میں معذرت کرتا ہوں. موقف وہ ہوتا ہے. آج تک پاکستان میں جس بھی سیاسی لیڈر نے کوئی بات کی ہے یا کسی بھی لیڈر نے، تو وہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹ گیا ہے. ہمیں یہ یقین ہے کہ تحریک لبیک پاکستان بڑا سوچ سمجھ کے موقف دیتی ہے، اور جو سٹانس اور جو موقف اور جو بیانیہ بناتی ہے پھر اس پر کوئی بھی قربانی دینی پڑے اس سے پیچھے نہیں ہٹتی. تو جب یہ سارے لوگ اس بات کے اوپر آ جائیں گے، پولیٹکس ایک اور چیز ہے جس کو انہوں نے پولیٹکس بنایا ہوا ہے کہ جناب ہر میدان سے بھاگ جاؤ، یہ پولیٹکس ہے. نہیں بھائی، ہر میدان میں کھڑے رہو لیکن حق کی طرف کھڑے رہو اور اپنی قوم کو یکجا کرو، یہ پولیٹکس ہے. اور یہ نہیں ہے کہ ہر میدان سے بھاگ جاؤ، صبح اور بات کرو، شام کو اور بات کرو، فون آئے اور بات کرو، اور جناب جب کوئی ذاتی بات آ جائے تو اور بات بھڑک اٹھو. تو یہ پولیٹکس نہیں. ہر میدان سے بھاگ جانا اگر پولیٹکس ہے تو تحریک لبیک پاکستان ایسی پولیٹکس کو نہ مانتی ہے اور نہ کرتی ہے. ہاں، اپنے موقف پر ڈٹ جانا اور حق جانتے ہوئے اس کے اوپر قربانی دینا. اگر ان میں سے ہم کسی کو دیکھیں گے یہ ایسے ہیں تو پھر انشاءاللہ دیکھیں گے تحریک لبیک پاکستان ان کے ساتھ بات کرے گی، بیٹھے گی، ان کی بات سنے گی اور ان کو سمجھائے گی. اور جو 7 دن کا ٹائم دے کر آئیں اور ڈی چوک سے بھاگے ہوئے وہ آج کے مطلب لبرٹی چوک پہ ملیں اور پھر لبرٹی چوک سے بھی دوبارہ نہ ملیں، تو ان سے تحریک لبیک پاکستان کیسے بات کر سکتی ہے؟ جی بہت شکریہ. میرے سوال یہی تھے. جی بہت شکریہ فاروق بھائی. شہباز بھائی اب ہمارے ساتھ ہیں. شہزاد علی راجہ ہیں سمارٹ ٹی وی سے. جی پلیز کنٹینیو کیجیے گا شہزاد بھائی. جی السلام علیکم. حافظ صاحب کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ اچھا، ایک سوال تو میرا ورائج صاحب نے پوچھ لیا جو میں نے رکھا ہوا تھا کہ کسی پارٹی کے ساتھ آپ اپ کمنگ الیکشن میں اتحاد کرنے جا رہے ہیں کہ نہیں، کیونکہ آپ ایک تھرڈ پولیٹیکل فورس ہے، نظر آ رہا ہے سب کو، ایک بڑی پولیٹیکل فورس ہے پاکستان کی. اب میرا کوشچن یہ ہے کہ فار ایگزامپل اگر 6 ماہ میں اگلے الیکشن ہو جائے تو تحریک لبیک بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرے گی، سیٹ لے کر آپ لوگ قومی اسمبلی صوبائی اسمبلیوں میں آ جاتے ہیں. کیا مینیفیسٹو ہوگا کہ جو ملک کے مسائل ہیں، روزگار، اکانومی، ایکسپورٹس، آپ لوگ کیسے ملک کو اس دلدل سے نکالیں گے جس میں اس وقت موجود ہے؟ اس کے لیے کیا ایجنڈا ہوگا؟
اور سیکنڈلی میرا یہ مطلب سجیشن کہہ لیں، تجویز کہہ لیں یا کوشچن کہہ لیں، جیسے بھی آپ لوگ اس کو لیتے ہیں، کہ یار ایسے لگتا ہے مطلب یہ بینگ اے جرنلسٹ نہیں، مطلب بینگ اے پاکستانی، بینگ اے مطلب نیشن، ہر ایک کو لگتا ہے کہ تحریک لبیک کا جو سٹانس ہے اس میں کافی ہارڈ لائنر ہے اب اپنے سٹانس میں. اس میں اگر پولیٹیکل پارٹیز آپ نے اسٹڈی کیا ہوگا پوری دنیا کی پولیٹیکل پارٹیز کو، پاکستان میں بھی جو پولیٹیکل پارٹیز موجود ہیں، یا جو مطلب اس وقت کامیاب آپ کے سامنے جو بھی ماڈل ہوگا پالیٹکس کا، اس میں تھوڑا سا جھکاؤ یا نرمی وہ نہیں ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ کسی سے بھی آپ بات کر کے دیکھ رہے ہیں. یہ ایک پبلک فورم ہے، یہاں پہ بھی لوگ آپ کو شاید نیچے جو لوگ سن رہے ہیں ہمیں وہ انڈورس کریں یا نہ کریں، دیکھتے ہیں کتنے لوگ انڈورس کرتے ہیں، کہ تحریک لبیک کے بارے میں ایک یہ مطلب کہہ لیں کہ لوگوں میں عام طور پر یہ رائے ہے کہ تحریک لبیک بہت ہی زیادہ ہارڈ لائنر ہے. تو آپ لوگ اس کو کم کرنے کے لیے کیا کچھ کریں گے، یا اس کو کیسے کم کریں گے، اس کو کیسے لوگوں کا مائنڈ چینج کریں گے؟ یہ دو میرے کویسچن ہیں، ایک یہ ہارڈ لائنر والا اور دوسرا پہلا کہ اس دلدل سے ملک کو نکالنے کے لیے تحریک لبیک کے پاس آخر کیا پلان ہے. جی تھینک یو. اس کے بعد میں مائک بہت شکریہ. کو دینا وعلیکم چاہوں گا، السلام. مائک آپ دے سکتے ہیں. وعلیکم السلام. آپ نے پہلا سوال کیا کہ تحریک لبیک پاکستان کے پاس مانیفیسٹو کیا ہے، کیا منشور ہے جس کے ساتھ وہ الیکشن میں جائے گی. تو تحریک لبیک پاکستان کا بنیادی جو منشور ہے وہ ہے اسلام، پاکستان اور عوام. اس کے بعد ہماری مختلف ٹیمز ہیں جو معیشت پر بھی کام کرتی ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ابھی فلڈ کا معاملہ آیا تو اس کے اوپر کام کیا، ڈونیشن کے اوپر، اور یہ سارے معاملات ہیں جن کو لوگوں کو آسانی کے لیے. اور اس کے ساتھ ملکی سفارتی معاملات ہیں، امور خارجہ ہے، امور داخلہ ہے، معیشت ہے، اور مقامی سیاسیات ہیں، صوبائی معاملات ہیں، اور صوبوں کی وسائل کی تقسیم ہے، اور اس کے بعد نیچے ایڈمنسٹریشن ہے. ان ساری چیزوں پر ہماری ٹیمز ہیں، ہمارے پینلز ہیں، وہ مختلف مواقع پر مختلف چیزوں کو آگے بنا کر پیش کرتے ہیں. انشاءاللہ ان قریب ہم وائٹ پیپر بھی جاری کریں گے جو تحریک لبیک نے اس سیلاب کے حوالے سے بنایا، اور اس سے پہلے بھی ہم نے وائٹ پیپر جاری کیا بجٹ کے آنے کے بعد، بجٹ سے پہلے وائٹ پیپر جاری کیا. تو یہ ساری چیزیں ہیں. دوسری بات آپ نے کی کہ نرم خو سیاست اور سخت گیر تحریک لبیک پاکستان. تو آپ کی بات اگر اس طرح سے درست مان بھی جائے کہ تحریک لبیک پاکستان بہت سخت ہارڈ سٹانس لیتی ہے اپنے موقف پر، تو مجھے یہ بتائیں کہ نرم خو جنہوں نے موقف رکھا، مثال کے طور پر کہ جب ان کو حکومت ملی تو انہوں نے ہر بات میں یس سر کہا، تو انہوں نے قوم کا فائدہ کیا کیا؟ اگرچہ ان کی پارٹی اور ان کی ساری چیزیں اب بھی پنپ رہی ہیں، لیکن اس سے قوم کو کیا ملا؟ کیا قوم کو 2 وقت کا کھانا میسر ہوا؟ کیا قوم کی مشکلات میں آسانیاں آئیں؟ کیا قوم کو چھت میسر ہوئی؟ کیا قوم نے سکھ کا سانس لیا؟ یا قوم کے لیے کوئی جناب صحت یا اس کے لیے اس کی زندگی میں کوئی بھی آسانی کے لیے کوئی کام ہوا؟ بالکل بھی نہیں ہوا. تو بھائی جو نرم خو ہیں وہ قوم کے لیے کیا کر رہے ہیں، قوم کو اس سے کیا فائدہ ہوا ہے؟ ہاں سخت گیر بات آپ ہمارے کہیں تو ہم نے اپنے جس بھی موقف پر سخت گیری اختیار کی اس سے یہ ہوا کہ پوری دنیا کو یہ پیغام ملا کہ ہاں یہ مسلمان رہتے ہیں، یہ اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر کوئی دوسرا حرف برداشت نہیں کرتے. اس سے قوم کو یہ پتہ لگا کہ ہم ختم نبوت، ناموس رسالت پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے، بلکہ اپنے نظریات. اور یہ یاد رکھنا کہ قومیں نرم خوئی سے زندہ نہیں رہتی، قومیں سخت خوئی سے زندہ نہیں رہتی، سخت گیری سے. قومیں اپنی نظریات کی بقا سے زندہ رہتی ہیں. تو تحریک لبیک پاکستان نظریات پر جب بات آ جائے تو سخت گیری اختیار کرتی ہے، اور اگر قوم کی خدمت پر بات آ جائے اور ملکی معاملات پر بات آ جائے تو ہم سب سے پہلے میں نے کہا تھا، بلکہ ہماری تحریک نے کہا تھا کہ آئیں مل بیٹھ کر یہ بات کریں کہ ہم نے اپنی قوم کو پانی سے ریسکیو کیسے کرنا ہے، اس کو باہر کیسے نکالنا ہے. اس کے لیے جناب ہم نے خوراک اور جناب اشیاء خورد و نوش اور پانی صاف پینے کا اور جناب چھت کیسے مہیا کرنی ہے. تو یہ سب سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ آئیں سیاست چھوڑیں اور جلسے چھوڑیں، سب کچھ چھوڑیں، سب ملتوی کریں، پہلے قوم کے بارے میں بات کر لیں. تو یہ نرم خوئی دکھاتے تو ہیں لیکن اندر سے ان کے اندر قوم کے لیے کوئی نرمی موجود نہیں، بلکہ ہماری سخت گیری جو نظریاتی بنیاد پر ہے، جس کے لیے ہر شخص کو سخت گیر ہونا ضروری ہے، اس کو یہ علیحدہ شکل دے کر بین الاقوامی دنیا کو دکھاتے ہیں کہ جی یہ بہت سخت گیر ہیں. بھائی ہم سخت گیر ہیں اپنے نظریات کے اعتبار سے،
ہم سخت گیر ہیں قوم کو مفاد پہنچانے کے اعتبار سے، ہم سخت گیر ہیں قوم کے معاملات اور کے اندر آسانی کرنے کے اعتبار سے، ہم قوم کی مشکلات کو دور کرنے کے اختیار میں سخت گیر ہیں۔ اگر دوسری بات آ جائے کہ معاملات کو درست کیسے کرنا ہے، آگے کیسے چلنا ہے، ملک کو کیسے لے کر چلنا ہے، تو ہم نرم خو ہیں۔ اگر ہم نرم خو نہ ہوتے تو ہم وزیر آباد تک ان کے ساتھ جناب بیٹھ کر بات نہ کرتے، بلکہ اپنے بڑوں کو ان کے سامنے نہیں بٹھاتے۔ ہم جب بھی گئے، جب بھی بات کی، جب مناسب بات انہوں نے کی، ہم اسی طرح اپنی چیزوں کو لے کر واپس آ گئے۔ سخت جو ہوتے تو ہم اسلام آباد کی ٹھان لی تھی تو ہم اسلام آباد تک جاتے۔ معاملات کو تحریک لبیک پاکستان کو ہمیشہ حکومت نے، ادارے ہوں، کوئی بھی چیز ہو، ملک کے جناب جتنے بھی ستون ہیں، میڈیا ہو، جوڈیشری ہو، اس نے غلط ٹیکل کیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بغیر نہ پاکستان کی بقا ہے اور نہ پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے۔ ان کے باپ دادا نے پاکستان بناتے ہوئے قربانیاں دی تھی، ان کے باپ داداؤں نے پاکستان کا نظریہ پیش کیا تھا، ان کے باپ داداؤں نے پاکستان کو بناتے وقت قربانیاں پیش کی تھی، ہجرت کی تھی اور ہر قسم کی قربانی پیش کی تھی۔ ان کے بغیر پاکستان کی حیثیت نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ نے ہر موقف کے اوپر نرم خوئی اختیار کرنی ہے تو تحریک لبیک پاکستان ایسی سیاست سے ہمیشہ دور رہے گی، بلکہ جب حق، سچ اور قوم کی ملت کے مفاد کی بات اس وقت تحریک لبیک کا ہمیشہ سخت سٹرانس ہوگا۔ ورنہ نرم سٹرانس تو وہ بھی تھا کہ جب ہم نے امریکہ کو اڈے دیے تھے اور اس کے بعد اپنے ملک کا کیا اشر کروایا۔ نرم سٹرانس ہوئی تو وہ بھی تھی کہ ہم نے امریکہ کے کہنے پر لال مسجد سلیکشن کیے، ہم نے امریکہ کے کہنے پر جناب بگٹی جیسے شخص کو شہید کیا، ہم نے امریکہ کے کہنے پر جناب اپنے ملک کے اندر ایک فساد کی جناب جڑ بوئی، ہم نے امریکہ کے کہنے پر اپنے ملک میں اپنے محب وطن پاکستانیوں کو دہشت گرد بنایا، ہم نے امریکہ کے کہنے پر جناب سارا کچھ۔ یہ نرم ہوئی تھی کہ ہم یس سر یس سر یس سر کرتے رہے، تو یہ یس سر تحریک لبیک پاکستان نہیں کرتی، اور نہ تحریک لبیک پاکستان ایسی چیز پر، ہاں ملت کے مفاد میں ہو، قوم کے مفاد میں ہو اور ہمارے نظریات سے کوئی چیز نہ ٹکراتی ہو تو اس کو قبول کرنا، اس پر آگے چلنا، اس پر بیٹھ کر بات کرنا، جیسے کہ اب سیلاب کی صورتحال ہے، جیسے کہ ملک کی معیشت ہے، جیسے کہ ملک کی جناب سلامتی کا مسئلہ ہے، جیسے قومی سلامتی کے مسائل ہیں، جیسے کشمیر کا مسئلہ ہے، اس پر تحریک لبیک پاکستان کا وہی موقف ہوگا جو جناب بڑا مضبوط اور اپنی تمام قوم کے ساتھ، اپنے اداروں کے ساتھ، اپنی سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کے لیے تیار ہے۔ السلام علیکم جی اسامہ بھائی، آپ پہنچ گئے ہیں اپنی سیٹ پہ، پلیز کنٹینیو کیجیے گا۔ جی السلام علیکم، کیسے ہیں سب لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ بس تھوڑا سا ٹیکنیکل ایشوز آ رہے تھے جس کی وجہ سے ٹائملی جو ہے وہ نہیں ہو سکا، کافی دیر سے ٹرائی کر رہے تھے، بہت سے سوالات ہو چکے ہیں، بہت سے سوالات جو ہے وہ رہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو بہت شکریہ سعد بھائی آپ کا کہ آپ نے اتنی زیادہ مصروفیت میں سے، جبکہ آپ سیلاب زدگان کے لیے اس وقت مختلف جگہوں پر موجود ہیں، اور نہ صرف پنجاب بلکہ سندھ، بلوچستان، جہاں جہاں بھی یہ سیلاب ہے کے پی کے میں آپ وہاں پر موجود تھے، اور آج بھی آپ ٹریول کر کے آئے ہیں اور بڑے ہیکٹک روٹین کے بعد آپ نے وقت دیا ہے، تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ٹائم دیا ہے۔ میں بغیر وقت ضائع کیے فیصل عباسی 92 نیوز سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ فیصل پلیز سوال کیجیے گا اپنا۔ فیصل بھائی سوال کریں، میں اسامہ بھائی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہی مجھے دعوت دی اور آپ کے ہی بلکہ حکم پر میں یہاں آیا۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ بڑی دیر کی مہربان آتے آتے، اور ہم رہے جن کے لیے مرتے، وہ وقت رضا رہے وضو کرتے۔ تو آپ کہاں رہ گئے؟ میں تو آپ ہی کا بار بار پوچھ رہا تھا کہ ہمارے اسامہ بھائی کہاں ہیں۔ جی فیصل بھائی آپ سوال لیجیے گا۔ جزاک اللہ سعد بھائی، بہت شکریہ۔ بس وہ ٹیکنیکل میں نے آپ کو بتایا کچھ چیزیں ہو رہی تھی۔ میں خیال فیصل ابھی لسنر پہ ہیں، ہوسٹ سے میں گزارش کروں گا کہ ان کو مائک دیجیے فیصل کو۔ مین وائل جو ہے وہ فاروق وڑائچ ہیں، ہمارے ساتھ بات کر چکے ہیں، مزید کوئی بات کرنا چاہتے ہیں اگر تو فاروق صاحب پلیز۔ جی اگر میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بہت اچھا سلسلہ ہے۔ پہلے تو ٹیکنیکلی وہ آپ نے پہلے فرما دیا کہ اس میں پرابلم چل رہے تھے، خود میں بھی کافی کوشش کر رہا تھا۔ اس ایک دو باتیں ہیں کہ جو مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ تحریک لبیک کے کسی سٹانس کے اوپر آپ ان کی حمایت کرتے ہیں، تو یہ تو ایک شدت پسند لوگ ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ کے بارے میں لوگوں کی ایک سوچ بن چکی ہے، شاید اس کی کیا وجوہات ہیں، اس کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے۔
اور ان کو دور کرنے کے لیے کہ شدت پسندی کا لفظ آپ لوگوں کے ساتھ کیوں جڑا ہے، یہاں تک کہ فیس بک بھی آپ کو شدت پسند سمجھتا ہے، اور وہاں پر بھی اگر آپ سے ریلیٹڈ کوئی بات لکھی جائے یا لفظ لکھ دیا جائے تو وہ پھر بہت بڑی سزا دیتا ہے فیس بک بھی۔ تو اس کے حوالے سے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ اس امیج کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے آپ سے جب دور ہوتے ہیں تو ان کے سوالات ہوتے ہیں، اس کو بہتر کرنے کے لیے کیا ایکٹیویٹیز ہیں؟ یہ سپیس ویسے ان میں سے ایک ایکٹیویٹی ہے، مزید آپ کیا سوچ رکھتے ہیں؟ جی بہت شکریہ فیصل بھائی، فیصل بھائی، فاروق بھائی، بہت شکریہ فاروق بھائی۔ آپ نے یہ سوال اٹھایا، یہ سوال اس وقت تک زندہ رہے گا جب تک ہماری قوم کے اور ہمارے جو قوم کے سربراہ ہیں ان کو اس نام پر ڈالر ملتے رہیں گے کہ ہمیں دکھا دکھا کر وہ باہر والوں کو اٹھاتے رہیں گے۔ اور یہ لوگ اور جو بھی ہمیں کوئی جانتا ہے وہ میڈیا کے توسط سے جانتا ہے، اور معذرت کے ساتھ میڈیا کا رویہ ہمارے بارے میں آج تک وہی رہا۔ میں بڑے بڑے صحافیوں سے گوش گزار کیا کہ آپ نے ہمارے قائد کو بھی دور دور سے سنا، اور ایک کلپ کی بنیاد پر یا جس بھی بنیاد پر آپ نے ان کو کہا یہ بڑے شدید پسند ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھیں، آپ ہمیں بلا لیں یا ہمیں اپنے آپ ہمارے پاس تشریف لیں، ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہم سے سوال پوچھیں، جو آپ کے پاس ہے وہ پوچھیں، ہم آپ کو جواب دیں گے، ہم آپ کو تسلی بخش جواب دیں گے، آپ کو مطمئن نہ کر سکیں آپ مزید پوچھیں۔ یہ انشاءاللہ سلسلہ ہے، اس پر میں انشاءاللہ آتا رہوں گا، اور جو سوال ہو، جیسا بھی سخت سوال ہو، ہم اس کا جواب دینے کے لیے بھی تیار ہیں، اور اس پر اپنا موقف بتانے کے لیے اور اپنا لائے عمل بتانے کے لیے بھی تیار ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک ہی طرف آج تک آئینہ دکھایا گیا ہے، دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ آپ کسی کے بارے میں بات کر رہے ہوں تو ان کا نمائندہ لیے بغیر بات کریں، لیکن آج میڈیا کی کردار پر یہ سوال ہے بہت بڑا کہ تحریک لبیک پاکستان کے بارے میں جب بھی میڈیا پر بات کی گئی، تحریک لبیک پاکستان کے نمائندے کو نہ مدعو کیا گیا اور نہ بلایا گیا، نہ یہ کہا گیا کہ ہم آپ کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں، آپ اس موقع پہ آپ بھلے ہمارے والے موقع پہ بات نہیں کریں، ہم جو کہنا چاہتے ہیں اس پر آپ جو سوال کرنا چاہتے ہیں اس پر تو موقف لینا، سوال آپ کے جواب ہمارا، لیکن ہوا یوں نہیں۔ یہ ایک باقاعدہ وہ بنائی گئی گیم، وہ کیا کہتے ہیں کہ اپنے بھی خفا مجھ سے، بیگانے بھی ناخوش، میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا خان۔ تو یہ ہے ہم نے کون سا جرم کیا ہے، کون سے بم پھوڑے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا دشمن جو ملت کا دشمن ہے، قوم کا دشمن ہے، پاکستان کا دشمن ہے، امت کا دشمن ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی آواز اگر صحیح طریقے سے پہنچ گئی قوم تک، امت تک، تو ان لوگوں کی آواز پر قوم، ملت سب لبیک کہیں گے۔ لیکن وہ ایسا رہا ہے کہ انہوں نے ہمیں بین کر دیا ہے، اور دیکھیں ہر قسم کی فحاشی، بریانی، ہر قسم کا کنٹینٹ فیس بک پہ بھی چلتا ہے، یوٹیوب پہ بھی چلتا ہے، ٹویٹر پہ بھی چلتا ہے، انسٹا پہ بھی چلتا ہے، جتنی سماجی رابطوں کی ویب سائٹس ہیں ان پر چلتا ہے، لیکن کہیں ہمارے امیر مطلب قائد محترم کی تصویر یا ہماری کہیں گفتگو لگا دی جائے تو بین ہو جاتی ہے۔ بھائی ہماری گفتگو میں کیا ہے؟ کیا بم بنانے کا طریقہ ہے؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ علامہ اقبال کی زبان میں کہ ہاں ہم نے علامہ اقبال کی باتوں کا ترجمہ کیا ہے جو ہضم نہیں ہو رہا۔ اقبال کہتا ہے کہ زاں کے ملت را حیات از عشق اوست، برگو ساز کائنات از عشق اوست، اور فریاد ز افرنگ و دل آویزی افرنگ، فریاد ز شیرینی و پرویزی افرنگ۔ ہم یہ علامہ اقبال کی باتیں ترجمہ کر کے بتائے ہیں کہ علامہ اقبال کہہ رہا ہے اے امت کے نومولود، اے نوجوان، اے بچے، اے بوڑھے، اے جوان، کھڑا ہو، تو نے خود اپنے حرم کی حفاظت کرنی ہے۔ تجھے یہ اقوام متحدہ ان کفن چوروں سے کیا امید ہے کہ وہ تجھے کشمیر واپس لے دیں گے یا تیرے کشمیر کو عدل کے ساتھ فیصلہ کریں گے یا انصاف کے ساتھ؟ اے جناب ان کفن چوروں سے کیا امید ہے کہ وہ تیری بیٹی کو اٹھا کر عافیہ صدیقی کو واپس کر دیں گے؟ ہم صرف وہ ترجمہ کر رہے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ یہ باتیں قوم کو پن ہو رہی ہیں، اور اس بات کے اوپر قوم لبیک کہہ رہی ہے۔ کتنا بھی حق پر پردہ ڈالا جائے، کتنی بھی سچی بات کو چھپایا جائے، لیکن واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ تعالیٰ اس نور کو مکمل کرے گا۔ اور یہ وہ باتیں نہیں ہیں، یہ وہ چیزیں نہیں ہیں۔ سب نے کہا کہ یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، انہوں نے قلعدم کر کے بھی دیکھ لیا، مطلب ہر قسم کی ایجنسیاں اوپر، سارا کچھ، ملک کا ایک ایک ادارہ چیک کر لیا، ہمارے پاس تو ایک وہ کیا کہتے ہیں چھری بھی برآمد نہیں ہوئی۔ تو یہ ہماری باتیں، وہ تو بابا جی والی بات ہے کہ وہ پورا افغانستان لتاڑ دیں، وہ کشمیر ہڑپ کر جائیں، وہ جناب آپ کے یہاں پاکستان میں مداخلت کریں، وہ یہاں پر جناب افغانستان کو لتاڑ دیں، وہ برما کھا جائیں، ہم صرف بات کریں تو ہم مجرم ہیں۔ ہم نے بات ہی کی ہے نا، اور کیا کی ہے؟ یا ہم نے اپنا موقف دیا تو اس پر کھڑے ہو کر بتایا ہے کہ ہمارے موقف میں سچائی یہ ہے، اس بات کو تسلیم کرو۔
تو انشاءاللہ یہ زیادہ دیر نہیں رہے گا. جو بھی یہاں پر حق بات سچ بات کے لیے کرنے کے لیے اٹھے گا اس کو یہی کہا جائے گا کہ یہ شدت پسند ہے, یہ دہشت گرد ہے. ہاں پہلے دہشت گرد تھے, اب شدت پسند کہتے ہیں. اب بھائی آپ نے ان کو پہلے جہاد کو بدنام کیا, داڑھی کو بدنام کیا, جناب ٹوپی کو بدنام کیا, اس روپ میں دکھائے گئے دہشت گرد, اور جناب اس حلیے سے نفرت دلوائی گئی, اور اسلام کی بنیادوں کے خلاف اتنی بڑی سازشیں کی گئی, یہاں این جی اوز چلائی گئی, یہاں پتہ نہیں کیا کچھ ہوا. لیکن تو یہ تو ان الدین عند اللہ الاسلام, یہ دین کی بات ہے. جو بھی اس کو کرے گا, اور دین دیکھیں ہم آپ کتنے بھی نرم خو ہو جائیں, یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ پہلے نفی ہے بعد میں اس بات ہے. تو ہم بھی اسی کے قائل ہیں کہ پہلے صفائی اس کے بعد نظام درست ہو. یہ پہلے گن صاف کیا جائے. یہ جو 75 سال میں ہماری ملت کے خلاف ذہنوں میں یہ باتیں کی گئی ہیں, اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس نرم خوئی اور اس جناب ان باتوں سے ہماری قوم ترقی کر جائے گی, یہ دیکھیں آپ سے تو وہ ہمیشہ ڈو مور کا مطالبہ رکھیں گے, آپ سے تو ہمیشہ یہ کہیں گے کہ یہ بھی نہ کرو وہ بھی نہ کرو. آپ نے خود اپنی ملت کے لیے اپنی قوم کے لیے کیا کرنا ہے وہ یہ. میں آپ سے سچی بات کر رہا ہوں. یہ آخری ہماری ملک کی معیشت اور ہمارے پورے ملک کے لیے 2 کینسر ہیں. ایک ہیں یہ وہ لوگ جن کو اپنے 70 سال سے اپنے سروں پر مسلط کیا ہوا ہے, ایک وہ ہیں, اور دوسری سود ہے. یہ جس دن دونوں چیزوں کی صفائی ہو گئی اس کے بعد ہماری معیشت ترقی بھی کرے گی, ہمارا ملک ترقی بھی کرے گا, ہم آگے بھی بڑھیں گے, ہم اپنے وسائل خود بنائیں گے, ہمارے آئی ٹی کے شعبے میں, پاکستان کے ہر شعبے میں ترقی ہوگی. لیکن جب تک یہ 2 ناسور اور یہ کینسر موجود ہیں ہمارے معاشرے کے اندر, نہ ترقی ہو سکتی ہے نہ خوشحالی آ سکتی ہے. اور اسی طرح ہم روتے رہیں گے ایک کا الزام اٹھا کر دوسرے کے الزام پر. ان کی تو باریاں لگی ہیں, وہ تو آئے گا وہ کہے گا میرے دور میں 150 کا آٹا تھا, وہ کہے گا میرے دور میں 300 کا, دوبارہ وہ گھوم کے آئے گا وہ کہا میرے پچھلے دور میں 300 کا تھا, لہٰذا ان کے دور میں 450 کا تھا. تو یہ آپ دیکھیں پچھلے آنے والے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے 150 کا مطلب پیٹرول کیا یا ڈالر کیا, یا 100 روپے کا, ہم نے 75 کا رکھا ہوا تھا, 150 کا کیا. اچھا اس کا دور گزرنے کے بعد جب ان کا گزر جائے گا تو یہ پھر عمران خان کے بارے میں کہیں گے کہ جناب ہمارے دور میں لہذا 150 کا تھا, ان کے دور میں 200 کا تھا, لہذا ہمیں مانے. تو یہ ایسے ہی کھیل کھیلتا رہیں گے, بالیاں لگی ہوئی ہیں, ایک سے ایک بڑھ کر ایک سے ایک بڑھ کر آئے گا. یہ اس سے پہلے جب تک اس ملک کے اندر ان 2 کینسرز کا علاج نہیں کیا جائے گا اس وقت تک نہ ہماری معیشت ترقی کر سکتی ہے, نہ ہمارا ملک آگے بڑھ سکتا ہے, نہ ہماری جناب وسائل میں زیادتی ہو سکتی ہے, نہ ہمارے کسی چیز میں بہتری آ سکتی ہے جب تک ان 2 چیزوں کا. ہاں پہلے ان کا علاج کرو کینسرز کا, اس کے بعد آپ جو بھی اس ملک کے اندر خوراک دو گے وہ مثال کے معاشی خوراک ہوگی یا سلامتی کی یا امور خارجہ کی یا داخلہ کی, وہ انشاءاللہ قوم اور ملک کے لیے بہتر ہوگی. معذرت بہت ہے شکریہ. جواب لمبا ہو گیا. ڈن, بالکل ٹھیک ہے. صاحب بھائی نے بڑے اس کا تفصیلی جواب دیا. میرا خیال ہے کہ یہ سوال بہت سے لوگوں کا تھا, عام پبلک کا بھی تھا اور صحافیوں کا بھی تھا, اور شاید اس پر اتنی کھل کے آج سے پہلے بات نہیں ہوئی. بڑے اچھے انداز میں جو ہے اس کا جواب دیا. فیصل آپ کا سوال پلیز میں لینا چاہوں گا, فیصل عباسی. اس کے بعد سلمان دورانی نے مجھے ابھی سینڈ کیا سوال, وہ میں پھر اس کے بعد کرتا ہوں. جی السلام علیکم اسامہ, تھینک یو ویری مچ. آپ کا بہت شکریہ, اور سب سے پہلے میں ٹی ایل پی کو, ٹی ایل پی کی سوشل میڈیا ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے لیڈر کو بیچ عوام کے لا کھڑا کیا, اور بہت اچھا یہ سیشن چل رہا ہے. اور ساتھ رضوی صاحب کو میں ضرور اس میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ آ رہے ہیں اور جتنے یہاں پہ سوالات ہو رہے ہیں ان کے جواب بھی دے رہے ہیں. ایک چھوٹا سا کمنٹ کہ ابھی یہ جو لیبل تھا شدت پسند والا اور ایکسٹریمسٹ والا, میں کسی حد تک خود بھی اس سارے معاملے میں وکٹمائز ہوا جب ساتھ جیل میں تھے اور تنظیم ان کی جماعت ان کی بین تھی, اور اس کے بعد پھر جو بربریت یہاں پہ مسجد رحمت اللہ العالمین میں اس وقت کی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے کی, اور جس طرح لوگوں کو زد و کوب کیا گیا. خیر وہ تو ایک ہے, ہم اس کو ریسٹ از دی ہسٹری تو نہیں کہہ سکتے, لیکن وہ بہت کچھ سیکھنے کے لیے ہے, اہل اقتدار کے لیے بھی اور عوام کے لیے بھی. میرا سوال یہ ہے سعد رضوی صاحب سے کہ سعد رضوی صاحب, آپ کی جو جماعت ہے, اگر ہم الیکٹورل پالیٹکس کو دیکھیں تو چنکس میں ایک پریشر گروپ کے طور پہ تو پنجاب میں آپ کی بہت زبردست سٹینڈنگ ہے, آلدو سندھ میں آپ کے ریپرزنٹیٹیو بھی ہیں, اسمبلی میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن آپ کا جو اب پلان ہے سیاست کا وہ کیا ہے کہ یہ جو پریشر گروپ سے یا اس ووٹ کے چنک سے جو کسی اور مضبوط کینڈیڈیٹ کے نتائج بدل سکتا ہو, خود ہم ایک مضبوط امیدوار کے طور پہ آئیں اور میکسیمم نمبرز ہم نکال سکیں,
اس کے لیے اب پلاننگ کیا ہو رہی ہے؟ میں سیلاب زدہ علاقوں میں رہا, آئی واز دیئر فار 10 days. اب اور بھی کچھ بحالی کے بھی کام کر رہے ہیں, یہ تو بہت اچھی بات ہے, لیکن سیاسی اعتبار سے ایسی اب حکمت عملی کیا بنائی جائے گی اسمبلی میں؟ جی تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ فیصل بھائی, یہ بڑا اہم سوال ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کو ہمیشہ پریشر گروپ کے طور پر دیکھا جاتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس پاکستان میں وڈیرا شاہی کی سیاست, تعلق داری کی سیاست, دھونس دھاندلی کی سیاست اور جناب جبر اور ظلم کی سیاست وہ ہمیشہ قائم رہی ہے. ہم تحریک لبیک پاکستان کا ایک سب سے پہلا ٹارگٹ یہ ہے کہ معاشرے میں سے وہ لوگ اٹھا کر لے کر آئے جائیں, ان کو نمائندہ بنایا جائے جو اس کے اہل ہیں, جو الیکشن لڑ سکتے ہیں, جو الیکشن سے آگے آ کر قوم کی خدمت کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو ان کو ڈھونڈنا کام ہے, پھر ان کو سیاست کے لیے راضی کرنا کام ہے, کیونکہ وہ لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ بھئی یہ ظلم کے نظام میں کوئی بھی نہیں آگے آ سکتا. یہ جناب ایم پی اے دادا تھا, پھر اس کے بعد بیٹا بنا, اب پوتا بنا, تو جناب وہ منسٹر بن گیا. تو یہ اس پیٹرن پہ تحریک لبیک پاکستان کام کر رہی ہے کہ وہ لوگ جو سیاست میں آئے اور اس کو برا جان کر یا اس میں اپنی جگہ نہ پا کر اس کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں, تحریک لبیک پاکستان ان کے لیے حوصلہ افزا جماعت ہے کہ آئیں وہ اور آگے بڑھیں. اور ان کے مقابلے میں دوسری بات الیکٹیبلز کی بات کی. پاکستان میں الیکٹیبلز کی سیاست موجود ہے اور یہ موجود رہے گی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن پاکستان کے اندر جو الیکٹیبلز اس وقت بن چکے ہیں وہ اتنے خطرناک لوگ ہیں, ان کا پاکستان کے بگاڑنے میں کم از کم 70% ہاتھ ہے کہ وہ جدھر جاتے ہیں, جیسے چاہتے ہیں, جیسے ان کا دل کرتا ہے, جیسے ان کے من موج ہوتی ہے, ویسے فیصلے پارٹیوں سے بھی کرواتے ہیں, وہ جناب سیاسی دھڑوں سے بھی کرواتے ہیں, وہ مجبور کر لیتے ہیں. تو ہمارا یہ سب سے پہلا بنیادی یہ ہے, ہمیں جتنی بھی دیر لگے, ہمیں جتنا بھی وقت لگے, ہم ان لوگوں کو لے کر آئیں جو کم از کم مفاد پرست نہ ہوں, جو کم از کم قوم کا درد سمجھتے ہوں, اور جو کم از کم موروثیت کی, اگر کوئی موروثی سیاستدان اچھا ہے تو ہم اس کو بھی لیں گے, اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم اس کو نہیں لیں گے, لیکن اس کا کردار اور اس کی گفتار دونوں میچ کرتے ہوں, جو وہ کہتا ہو وہ کرتا بھی ہو, اور جو وہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کو کم از کم عملی جامہ بھی پہنا سکے. یہ نہ ہو کہ صرف باتیں ہوں یا صرف نعرے ہوں یا صرف یہ چیزیں ہوں. تو یہ ان پہلے اشخاص کو, یہ جو پود بیٹھی ہوئی ہے بالکل سیاست سے بہت اچھی ایک کوانٹٹی ہے پاکستان کے اندر, جو نیک بھی ہیں, شریف بھی ہیں, بزنس بھی کرتے ہیں, ان کے پاس اسباب بھی ہیں, ان کے پاس وسائل بھی ہیں ہر قسم کے, ان کی تعلق داری بھی ہے, لیکن وہ سیاست کو برا جان کر اس سے دور ہو کر بیٹھے ہیں. ہم ان سب کو دعوت دے رہے ہیں کہ آئیں, ہم نے آپ سب کے لیے پلیٹ فارم بنایا ہے. اگر آپ کچھ اچھا کرنا چاہتے ہیں, کچھ ایسی چیزوں سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں, تو آئیں. تحریک لبیک پاکستان آپ کو پلیٹ فارم مہیا کر رہی ہے, اور ان سے ہمارے رابطے چل بھی رہے ہیں, ہماری ان سے ملاقاتیں چل بھی رہی ہیں. پہلی ملاقاتیں سلام دعا تک تھی, پھر ان کو سیاست کے لیے راضی کرنا, اب ان کو الیکشن لڑوانا. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں. ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کی قوم کو ضرورت ہے, آپ لوگ آگے بڑھیں گے, کیونکہ سردار جو ہوتے ہیں, جن کے پاس وسائل ہوں, میرے آقا مولا نے فرمایا اپنے سرداروں کو عزت ہو. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہر سردار برا ہے, سرداروں میں بھی بہت اچھے لوگ ہیں, وڈیروں میں بھی بہت اچھے لوگ ہیں, لیکن وہ ان سے یا آپ سمجھ لیں کہ جو پہلے اچھے تھے اور جن کو بری لت لگ گئی, کرپشن کی لت لگ گئی, ظلم کی لت لگ گئی, جبر کی لت لگ گئی, استبداد کی لت لگ گئی, اور جناب دبانے کی لت لگ گئی, اور چودراہٹ کی لت لگ گئی, ان سے پہلے وہ تھے لیکن بعد میں اقتدار جو ہے نا یہ انسان کو خراب کرتا ہے, تو ان سے اب وہ تنگ آ چکے ہیں. ہم ان کو آگے لے کر آ رہے ہیں, اور ان سے انشاءاللہ ہماری بات چیت بھی چل رہی ہے. معاشرے کے بہت سارے ایسے اشخاص ہیں, ایسی شکلیں ہیں, ایسے دوست ہیں, ایسے احباب ہیں, ایسی گنتی ہے جو انشاءاللہ اگر تحریک لبیک کے پلیٹ فارم سے اس سیاست میں داخل ہوئی تو یہ ایک بہت مثبت اور بہت اچھا ہوگا. اور تحریک لبیک پاکستان کو صرف وہ کیا کہتے ہیں پریشر گروپ کے طور پر نہیں دیکھا جائے گا, بلکہ یہ انشاءاللہ حقیقی طور پر سیاست کرے گی اور لوگوں کو قائل کرے گی کہ یہ وہ جماعت ہے جو لوگوں کے مسائل بھی حل کر سکتی ہے اور پاکستان کو آگے بھی لے کے جا سکتی ہے. سعد بھائی ایک سوال میں کرنا چاہ رہا تھا. ابھی آپ پاکستان کے چاروں صوبوں میں گئے ہیں, اور اس وقت 2 صوبوں کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے, اور بلوچستان میں بھی آپ جانتے ہیں کہ کولیشن میں گورنمنٹ ہے. باقی مرکز اور سندھ کے اندر مرکز میں 13 جماعتیں اور سندھ میں. آپ نے کسی
حکومت کو یہاں پر کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور دوسری بات یہ کہ میڈیا پہ مکمل بلیک آؤٹ رہا ہے، جتنا کام تحریک لبیک پاکستان کر رہی ہے اور آپ اس کو لیڈ کر رہے ہیں، خود جا رہے ہیں آپ جگہ جگہ، تو وہ چیزیں سوشل میڈیا کے ذریعے نظر آ رہی ہیں، میڈیا پہ نظر نہیں آ رہی۔ اس کی کچھ اسپیسیفک ریزن سمجھتے ہیں آپ؟ اسامہ بھائی ایسا ہے کہ میں نے چاروں صوبوں کا وزٹ کیا، میں اندرون علاقے میں گیا، ڈیپ سندھ گیا، انٹیریئر سندھ، انٹیریئر بلوچستان اور اندرون بہت علاقوں میں گیا، سوات گیا، اوپر تک گیا، یہاں تھونسا، ڈیرہ غازی خان، مطلب بہت سارے علاقوں میں، باقی بھی میرے ابھی وزٹ باقی ہیں۔ تو اگر آپ حکومت کہیں تو جس وقت میں شاید ہم جاتے تھے، حکومت اس وقت میں شاید ہمارا راستہ چھوڑ دیتی تھی، ہم یہی کہتے تھے۔ وہاں پہ تو حکومت کو جا، وہاں پہ وہ لوگ بھی نہیں ملے جو لوگ ان سے 70 سال سے ووٹ لے رہے ہیں، وہ لوگ بھی نہیں ملے، وہ جناب زمیندار بھی نہیں ملا جس نے ان کا خون چوس کر اپنی زمینیں بنائی، اپنے محلات بنائے، اور اپنے اس وقت ہاری کو حقیقی طور پر اپنے وڈیرے کی ضرورت ہے، اپنے زمیندار کی ضرورت ہے، جس کے کندھوں پر اور جس کے خون پر اور جس کے جناب خون پسینے کے اوپر اپنے پاؤں رکھ کر وہ وڈیرا بنا ہے، یا وہ جناب زمیندار بنا ہے، یا سردار بنا ہے۔ وہ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، ان سب کی کوٹیاں یا کراچی میں ہیں، یا کوئٹہ میں ہیں، یا اسلام آباد میں ہیں، یا جناب پشاور میں ہیں، وہ سب اپنے علاقے چھوڑ کر اپنے بچوں کو لے کر سیف ہو چکے ہیں۔ اچھا، اب دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں وہاں وہ لوگ ملے جو اپنی قوم کے ساتھ کھڑے ہیں، کچھ ایسے لوگ سرکار ملے، ہم ان سے دیکھا۔ اگر آپ حکومت کی بات کریں، آپ ادھر ریاست کی بات کریں، تو ہمیں ریاستی مشین نہیں، بلکہ ہمیں تو اتنی خطرناک باتیں پتہ لگی کہ یہاں پر ڈی سیز کے پاس 5,000 جو چائنیز گورنمنٹ نے خیمے دیے ہیں، یا وزیر اعظم فنڈ سے جو ریلیف فنڈ سے جو خیمے آئے ہیں، وہ ڈی سی روک کر بیٹھا ہوا ہے، یا جناب کمشنر روک کر بیٹھا ہوا ہے ضلع کا، یا اوپر آر پی او روک کر بیٹھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ 5,000 روپے کے حساب سے میں خیمہ نام کیا ریلیز کروں گا۔ تو یہ اتنی خطرناک وہاں اندر صورتحال ہے اندرون سے، ریاست چاہے تو کیا کچھ نہیں کر سکتی، اور ہر ایک کا الزام ہے کہ ہمارے وڈیروں نے، ہمارے جناب ایم پی ایز اور ایم این ایز نے ہمارے ساتھ ظلم کیا اور ہمارے علاقوں کو جان بوجھ کر ڈبویا۔ یہ ایک بہت بڑا اندر سے سوال نکلا ہے جب ہم اندر گئے ہیں بلوچستان میں اور سندھ میں۔ انہوں نے کہا جی انہوں نے ہمیں جان بوجھ کر ڈبویا ہے، پانی رستہ بدل بھی رہا تھا اور پانی کے متبادل راستے بھی تھے، انہوں نے ہمیں جان بوجھ کر ڈبویا۔ میں نے کہا یار اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے نام پر فنڈ لیں گے، ہمیں بیاسرا کر کے ادھر روڈوں پر بٹھا دیا ہے، اور ہمارے فنڈ لینے کے لیے وہ کراچی میں بیٹھے ہیں، وہ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، پشاور میں بیٹھے ہیں، کوئٹہ میں بیٹھے ہیں، اور جناب لاہور میں بیٹھے ہیں۔ یہ صورتحال ہے وہاں کے اندر کی۔ مطلب آپ لفظوں میں، وہ کہتے ہیں نا زبان آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پر آ نہیں سکتا، یقین جانے جو اندر کی صورتحال ہے، آپ اور میں، یہ جتنی فلاحی تنظیمیں یہ سب ہم کام کر رہے ہیں، یہ ایک مطلب آپ کہہ لیں کہ ایک حصہ ہے تھوڑا سا، وہ جو ڈالے کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، بے آسرا بیٹھے ہیں، کھانا ان کو ہم بھی راشن پہنچا رہے ہیں، کتنے دن کا پہنچائیں گے، کیا کریں گے؟ ان کے لیے کوئی جناب حل چاہیے، ان کے لیے کوئی ایسے جگہ چاہیے، وہ اپنی زمینیں چھوڑ کر دائیں بائیں نہیں جا سکتی، ان کی مجبوری ہے، ان کے وہاں باپ داداؤں کی قبریں ہیں، وہاں ان کا ساری زندگی کا جناب انہوں نے اپنا سب کچھ لگا دیا ہوا، وہ زمینیں چھوڑ کر دائیں بائیں نہیں جا سکتے۔ لیکن حکومت ان کے لیے کیا کر رہی ہے؟ وہاں آتے ہیں جہاں سے جس کا دل کرتا ہے، 25-30 گاڑیاں آتی ہیں، وہ توڑتا ہے بنا، اور جناب ان کی زمینیں، وہ روتے رہ جاتے ہیں کہ بھائی اس کو کیوں توڑ رہے ہو، یہ پانی نکل رہا ہے یا اتر رہا ہے، پیچھے ہٹ رہا ہے، اس کو ہٹنے دو۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی یہاں سے آگے گزارنا ہے۔ یعنی ان کو مطلب بالکل، اور وہ اس وقت ایسے ہوئے پڑے ہیں کہ یقین جانے ان کی آنکھوں میں مجھے تو شعلے نظر آئے ہیں، بھوک کے ساتھ شعلے نظر آئے ہیں، غصہ نظر آیا ہے، اور نفرت نظر آئی ہے۔ اور یہ ہے کہ مطلب آپ جتنا بھی کریں وہ کم ہے، وہاں جو بھی کریں وہ کم ہے اس کے لیے۔ تو یہ مطلب آپ کو کیا کہوں کہ یہ وہی بات ہے کہ بیان ہی نہیں ہو سکتا کہ یہ کس قسم کی بے حسی ہے، اور کس قسم، اگر کسی انسان کے اندر رتی بھر انسانیت بھی برابر ہونا، صرف رتی ناخن کے برابر بھی اگر انسانیت برابر ہو، تو وہ شخص وہ منظر دیکھ کے نا رہ نہیں سکتا، وہ کہے گا یار جو کچھ ہے ان کے اوپر لگاؤ، ان کو کم از کم بچاؤ، ان کی جان بچا لو، ان کا مال مطلب ضائع ہو گیا، ان کی فصلیں، ان کا گھر تباہ ہو گیا، کوئی ان کو تو بچا لو زندہ کو۔ لیکن وہاں کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے، ان کے بچے بخار میں، ڈائریا میں، ملیریا میں، اب ہیپاٹائٹس پھیل رہا ہے، اس کے بعد ٹائیفائڈ پھیل رہا ہے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہاں کوئی ڈاکٹرز کی ٹیم، ہاں پرائیویٹ طور پر لوگ اپنے طور پر وہاں امداد کے لیے بہت سارے میں نے لوگ دیکھے جو درد دل رکھنے والے لوگ ہیں، اور جو جناب وہاں پہنچی ہیں، بہت ساری تنظیمیں
بہت سارے نام ہیں، اچھے نام ہے، سیلانی وہاں پہنچی ہے، FAGRF پہنچی ہے، اور نام کیا ہے اس کے بعد الخدمت نے بہت سارا کام کیا ہے، اور الخیر تھی، بیت السلام تھی میرے خیال سے، جی دارالسلام تھی، اور بہت ساری تنظیمیں جن کو میں نے وہاں کام کرتے ہوئے دیکھا. بلوچستان میں بھی ایک سلطانی ویلفیئر تھی، وہ کام کر رہے تھے. بہت ساری بیت السلام والی اور دارالسلام والی وہ کر رہے ہیں. مدرار ایک تھی، وہ بھی کام کر رہے تھے. تو بڑی خوشی ہوئی. لیکن اگر آپ حکومت اور ریاست کوئی کہیں تو وہ کہیں موجود نہیں. اچھا بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا ہوسٹ سے میں گزارش کروں گا کہ شمع جنیجو ہیں ان کو مائک دیں کائنڈلی، اور محسن آئے ہیں ان کو مائک دیں. افتخار احمد صاحب آئے ہیں ان کو کائنڈلی مائک دیجیے. مین وائل نایاب سمر میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ سوال کیجیے. السلام علیکم سعد بھائی اور جتنے بھی لوگ اس ٹائم مجھے سن رہے ہیں. میرا کویشچن یہ ہے کہ تحریک لبیک کا ناموس رسالت سے ریلیٹڈ جو بھی سٹانس ہے وہ بڑا کلیئر ہے، اور ہم سبھی اس کے بارے میں جانتے ہیں اور ہم سبھی اس بارے میں سپورٹ کرتے ہیں. وی ٹوٹلی اگری ود دیٹ، اور بہت اچھا ہے وہ. جو اگر ہم پالیٹکس کی بات کریں تو اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں، جیسا کہ پاکستان میں بہت سارے ایشوز ہیں. اکانومی کا ایشو ہے، غربت ہے، اور بے روزگاری ہے. ان ساری چیزوں کے بارے میں سعد بھائی، تحریک لبیک کا جو سٹانس ہے یا پھر آپ کی جو سٹیٹمنٹ ہے، یا تو وہ ہم تک نہیں پہنچ پاتی، یا پھر آپ اس بارے میں تھوڑی کم بات کرتے ہیں. آخر یہ کیا معاملہ ہے؟ کیونکہ ہم ایز اے پولیٹیکل پارٹی اینڈ ایز اے پولیٹیکل لیڈر آپ کو دیکھتے ہیں، رائٹ؟ تو ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ان ساری چیزوں کے بارے میں، ویسے تو پاکستان میں ٹرینڈ ہی نہیں ہے پولیٹیکل پارٹیز کا پراپر ایجنڈاز پہ بات کرنے کا کہ وہ کیا چیز لے کر آئیں گی، بٹ سٹل یہ لوگ کچھ نہ کچھ تو بات کرتے ہیں کہ جی ہم بجلی کا یہ کر دیں گے، ہم پانی کا نظام ایسا کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے. کچھ اور چیزیں بھی ہوتی ہیں جو کہ ہمارے سوشل ایشوز ہیں، ان کے بارے میں بھی بات ہوتی ہے. تو اس بارے میں جاننا چاہوں گی سعد بھائی کہ آپ کیا سوچتے ہیں جو پاکستان کی موجودہ صورتحال ہے اس کے بارے میں بھی تحریک لبیک کا تھوڑا سا مجھے بتائیے گا، کیا آپ کی رائے ہے؟ وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ آپ کا میری بہن. آپ نے سوال کیا کہ تحریک لبیک پاکستان کا معاشی پلان، اور اس حوالے سے دیکھیں جی، معیشت کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جو کوئی ایک چابی ہو جسے گھمایا جائے اور پاکستان کی معیشت بہتر ہو جائے. پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا گیا 70 سال میں، اور اس کے مختلف ادوار ہیں جن میں پاکستان کی معیشت کو شدید نقصان پہنچا، کسی میں کم نقصان پہنچا. جس کا جتنا دل کیا، جس نے جتنا بات کی، اس نے اس کو اتنا لوٹا. اور رہی تحریک لبیک پاکستان کی معاشی حوالے سے تیاری، تو وہ ہم ساتھ چیزیں کر رہے ہیں. مثال کے طور پر ہم ایک پلان تیار کرتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے، لیکن اس کو جب ہم لانے کی بات کرتے ہیں کہ آج ہم نے پلان تیار کیا ہے پاکستان کو، جب ہم نے ایک بڑا زبردست کام کیا، لیکن جب ہم نے ڈالر کا ریٹ دیکھا تو وہ اگلے دن 10-12 روپے جمپ کر گیا تھا، اوپر نیچے. دیکھیں، جب تک ہمارے یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ہاتھ سے پاکستانی معیشت کو دور نہیں کیا جاتا، ان کے اس جناب جہاں تک ان کی اپروچ ہے پاکستان کو نقصان پہنچانے، اس تک دور نہیں کیا جاتا، ان چیزوں کو سٹیبل نہیں کیا جاتا، اس وقت تو کوئی بھی پلان دیا جائے گا وہ سارا فضول جائے گا. کیونکہ یہاں ارتقاء، دولت کا ارتقاء بڑھتا جا رہا ہے، نہ معیشت کی سمجھ لگتی ہے اور نہ جناب ڈالر کی سمجھ لگتی ہے کہ وہ اوپر کب بڑھ رہا ہے، نیچے کب بڑھ رہا ہے. یہ تو معیشت کا حصہ ہے، لیکن پاکستان کسی جگہ ٹھہراؤ کرے گا نا. ہمیں جب دل کرتا ہے ہم اپنے اشرافیہ کو نوازنے شروع کر دیتے ہیں، جب ہمارا دل کرتا ہے ہم ان کے لیے جناب وہ جتنی لگژری آئٹمز ہیں وہ کھول دیتے ہیں، اور جب ہم پھنستے ہیں تو ہم بند کر دیتے ہیں. یعنی یہ کوئی طریقہ کار تو نہیں ہے نا، یہ کوئی وہ ساری چیزیں نہیں ہیں جن کی وجہ سے معیشت کو بہتر کیا جا سکے. تحریک لبیک پاکستان کی ایک پورا فارم ہے جس کے اوپر اس حوالے سے تیاری کی جا رہی ہے. دوسری بات آپ نے کی کہ ان ایشوز کو پبلک نہیں کیا جاتا. بات یہ ہے کہ ہماری خبر کو جتنی میڈیا کی مرضی ہوتی ہے اور جتنی لوگوں کی مرضی ہوتی ہے اتنا سنا جاتا ہے جب ان کو لگتا ہے کہ اس سے تحریک کا فائدہ ہو رہا ہے، یا تحریک کے بیانیوں کو مضبوطی مل رہی ہے، یا تحریک کو پاپولیرٹی مل رہی ہے، تو اس کے بعد وہ ہماری چیزوں کو کاٹ دیا جاتا ہے. مثال کے طور پر ہمارے قائد نے ایک بیان دیا تھا کہ ہم سود نہیں دیں گے. اگر آپ وہ پورا کلپ سنیں تو آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ انہوں نے کس تناظر میں
کہا اور کیسے بات کی، کیوں کی. لیکن ہاں اس پوری بات میں تحریک لبیک پاکستان کے بیانیے کو بڑی پاور ملنی تھی، قوت ملنی تھی کہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں، کیسے کرنا چاہتے ہیں، اس چیز کو کاٹ دیا گیا یہ. اور ہاں ہمارے سے ہمیشہ یہی سوال کیا گیا کہ آپ بڑے سخت گیر ہیں، سخت گیر ہیں، سخت گیر ہیں. تو دیکھیں ایک بیانیہ بنا دیا گیا کہ یہ بہت سخت گیر ہے جی، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اب تحریک لبیک پاکستان عالمی منظر نامے پہ بھی نظر رکھے ہوئے ہے، تحریک لبیک پاکستان قومی مسائل کے اوپر بھی نظر رکھے ہوئے ہے. دیکھیں سب سے مشکل کام ہوتا ہے کہ ہنگامی حالات میں کوئی بھی کام کرنا. تو تحریک لبیک پاکستان کی اگر تیاری نہیں تھی تو اس نے اتنا فلڈ ریلیف کا کام کیسے کر لیا. اس نے ابھی 2 دن بعد ہماری رپورٹ شائع ہونے والی ہے جو لوگوں کی آنکھیں کھول کے رکھ دے گی کہ ہم نے لوگوں کو ریسکیو کتنا کیا، کھانا کتنا دیا، گھر کتنے دیے، بنائے کتنے، کس پر کیا کام شروع ہو گیا. تو بھائی تحریک لبیک پاکستان کرنا چاہتی ہے، کر رہی ہے، پلان کر کے بیٹھی ہوئی ہے. جب اسے موقع ملے گا تو وہ نا رہی باتیں تو ہم سے پہلے والے جناب کیا کہہ رہے ہیں خان صاحب، اوپر سنے بل بھی جلوائے جناب اور سول نافرمانی بھی کروائی اور ساری چیزیں کی اور سب معاملات کیے. لیکن جب اس کے اندر آئے حکومت کے اندر تو وہ ساری باتیں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا. تو تحریک لبیک پاکستان ایسا کوئی دعویٰ نہیں کرتی جس کو موقع پر آ کر ہمیں نقصان ہو. ہم ہر وہی بات کرتے ہیں کہ ملکی معیشت کے لیے اور ساری باتوں کے لیے وقت کے ساتھ آپ ہمیں دیکھیں کہ ہم نے ریلیف میں جس میں ہنگامی حالات میں کام کیا، جس میں کوئی وسائل نہیں تھے اس میں کام کیا. اور انشاءاللہ جب قومی وسائل کے ساتھ ہم معیشت کے اوپر کام کریں گے اور ملک کی بہتری کے لیے کام کریں گے تو وہ انشاءاللہ بہت پر اثر انداز میں کام ہوگا. میرا خیال ہے کہ جواب جو ہے وہ آپ کا بڑا کلیئرلی جو مل چکا ہے. منزہ آپ کائنڈلی اگر سوال کرنا چاہیں، BBC سے ہیں، BBC ڈیجیٹل سٹوری ٹیلر منزہ انوار. تھینکس اسامہ. السلام علیکم ایوری ون. سو میرا ایک چھوٹا سا سوال تھا حافظ سعید سعد سے کہ آپ اپنے آپ کو ایک پارٹی کہتے ہیں اب، اور ابھی میں آپ کو سن رہی تھی، آپ نے کہا کہ ہم تیار ہیں اگر ہمیں گورنمنٹ ملے گی تو. اور آئی تھنک آپ کو پتہ ہی ہوگا پاکستان میں 51% جو ہیں وہ خواتین ہیں. ابھی تک خواتین کے بارے میں نہ آپ کی جماعت میں ان کی نمائندگی ہے کوئی، نہ اس کے بارے میں نے آپ کی کوئی بات سنی ہے. کیا اگر آپ کو ملے تو آپ ان کو زندگی کے شعبوں میں کتنا حصہ دیں گے، یا آپ کا وہ تو نہیں ہوگا طالبان والا کہ عورتوں کو آپ گھروں تک محدود کر دیں گے؟ تھینک یو. بس یہی سوال تھا میرا. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ، آپ کا سوال اہم ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خواتین وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. تو اس میں یہ ساری باتیں ہیں، لیکن آپ کو شاید ہمارا یہ انفارمیشن نہیں ملی کہ ہماری جو نام کے ایک MPA صاحبہ ہیں ثروت فاطمہ صاحبہ، وہ سندھ اسمبلی میں ہیں. ان کی سربراہی میں اور 2-3 جگہ میں ہمارے خواتین کے پورے ونگز موجود ہیں، خواتین ساری چیزیں موجود ہیں. جب 2018 کا الیکشن ہوا جس میں پرسنٹیج کے اعتبار سے خواتین کو سیٹس دینی تھی، اس میں تحریک لبیک پاکستان وہ واحد جماعت تھی جس نے وقت سے پہلے خواتین کو نمائندگی دی. اور ہماری جماعت میں تحریک میں نمائندگی موجود ہے. صرف ایک بات ہے کہ پبلکلی جو ہمارے ہوتے ہیں جلسے ان میں خواتین نہیں آتی، بلکہ آپ نے دیکھا کہ جس بھی عام عوام میں جمع غفیر میں خواتین آتی ہیں تو ان کی بے حرمتی ہوتی ہے اور ان کے ساتھ سلوک برا ہوتا ہے یا ان کے عزت کا خیال نہیں رکھا جاتا. اس بنیاد پر تحریک لبیک پاکستان اور یہ نہیں کبھی بھی برداشت کرے گی، نہ اس کا ووٹر برداشت کرتا ہے، نہ اس کے ذمہ داران برداشت کرتے ہیں کہ خواتین کی کسی بھی سطح پر بے حرمتی ہو. ہمیں تو وہ بھی تکلیف دیتا ہے جو دوسروں کی جلسے میں خواتین جاتی ہیں. تو ویسے بھی اللہ رسول کا حکم ہے کہ یہ پردے میں رہیں. ہاں شرعی اور اخلاقی حدود میں رہتے ہوئے خواتین کو وہ حقوق ملیں گے جو پاکستان میں کبھی کسی نے بھی نہیں دیکھے ہوں گے. ابھی بھی ہمارے ساتھ جتنی خواتین ہیں، جتنی کام کر رہی ہیں، آپ سے ہم آپ ان کو آپ کے ساتھ بٹھائیں گے، آپ ان کے ساتھ سیشن کریں، انٹرویو کریں. وہ پورا شعبہ ایک باقاعدہ فعال ہے جو شاید میں تو اکثر یہ کہا کرتا ہوں، آپ تک یہ شاید میرے الفاظ نہیں پہنچے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے ہمارا یہ والا شعبہ سب سے زیادہ مضبوط ہے، جو ہمارے گھروں کو بھی سنبھالے ہوئے ہے، ہمارے معاملات کو بھی سنبھالے ہوئے ہے اور ہماری ہر چیز کو بھی پورا کر رہے ہیں. وہ جس چیز کی ہمیں طلب ہوتی ہے وہ خواتین کی سائڈ سے وہ ہمیں مل رہی ہے. اور ہم خواتین کے حقوق کی اور ساری جنگ وہ بھی الحمدللہ ہماری خواتین ہر محفل میں، ہر جلسے میں، ہر اپنے پروگرام میں اس کو لے کر چل رہی ہیں. اور ہماری جو خواتین کے پروگرامز ہوتے ہیں بات کرنی نہیں چاہیے، لیکن ایسا ہے کہ ہم اس کا جو ایونٹ آرگنائزرز ہیں وہ ان کو 2000-3000 کا آرگنائز کرتے ہیں. جب پروگرام اپنے پیک لیول پر آتا ہے
تو وہ 5,000 سے بھی اوپر چلا جاتا ہے, 7,000 سے بھی اوپر چلا جاتا ہے. ہماری توقعات سے زیادہ خواتین ہمیں رسپانس کرتی ہیں اور وہ اپنے مسائل لے کر آتی ہیں. ہمارا ایک اور دوسرا شعبہ موجود ہے کہ جس میں خواتین کے مسائل ہوتے ہیں, مثلا طلاق والے, یا کسی نے ان کے گھر پر قبضہ کر لیا, یا کوئی بے آسرا خواتین ہیں, تو اس میں بھی ہمارے بہت سارے لوگ ہیں جو ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں, ان کو کورٹ کچہری تک لے کے جاتے ہیں, ان کی جو فیسز ہیں, جو چیزیں ہیں, ان کو وکیل کی ضرورت ہو وکیل کروا کے دیتے ہیں, ان کے اوپر کوئی ان کے گھر کے اوپر یا کوئی بھی ان کی جائیداد اور چیزوں کے اوپر نظر رکھے ہوئے تو اس سے ان کو محفوظ کرواتے ہیں. تو یہ ایک پورا ان کو شیلٹر, یا آپ یہ کہہ لیں کہ جہاں جہاں خواتین کے جو مسائل ہیں وہاں ہماری چیزیں موجود ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ ہم ان کو پبلکلی اس لیے نہیں لاتے کیونکہ لوگوں کا مزاج ایسا نہیں ہے, ہمارے معاشرے کا مزاج ایسا نہیں ہے کہ ہم خواتین کو ایک بوتل بیچنے پر یا ایک بوتل کی تشہیر پر کھڑا کر دیں. ہماری خواتین ہیں, ہاں ہر جگہ خواتین, پورے پاکستان کی ملت کی بیٹیاں, وہ ہماری مائیں بہنیں ہیں, با حیا ہیں اور با پردہ ہیں, وہ ہر کام میں بھرپور حصہ لیتی ہیں. مسعود چودھری صاحب, آپ کے میسیجز میرے تک پہنچے ہیں, آپ کو ریکویسٹ بھی سینڈ کی ہے اس کی مائک کی, آپ کائنڈلی اس کو ایکسیپٹ کر لیں یا دوبارہ سے ریکویسٹ بھیجیں. کوئی ایشو آ رہا ہے جس کی وجہ سے آپ جو ہے وہ نہیں کنیکٹ ہو پا رہے. مین ویل رامین ملک ہیں اور بہت زبردست جو ہے وہ کام کر رہی ہیں اور بڑا ریگولرلی اسپیس ہوسٹ کرتی ہیں تحریک لبیک پاکستان کی. رامین پلیز آپ اس پہ بات کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سعد بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام, الحمدللہ. سب سے پہلے تو ہم اپنے امیر محترم جناب حافظ علامہ سعد حسین رضوی زیدہ شرفہ و طول عمرہ کو اپنے تمام سوشل میڈیا ٹیم کی طرف سے خوش آمدید میں کہتی ہوں, اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتی ہوں کہ آپ نے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی کہ ہم سعادتوں والے اپنے بھائی سعد حسین کو ٹویٹر اسپیس میں سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اللہ پاک ہم سب کی کاوشوں کو جو ہے وہ شرف قبولیت عطا فرمائے, آمین. اور سعد بھائی, جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ ہماری جو خواتین والی سائڈ ہے وہ ماشاءاللہ بڑی مضبوط ہے, تو آپ نے کراچی کنونشن کے اندر جو ہے آپ نے فرمایا تھا ہمیں کہ یہ ہماری سیکرٹ بٹالین ہے. تو سعد بھائی بہنوں کو یہ چیز بہت پسند آئی اور انہوں نے اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا, یعنی کہ انہیں وہ بات اچھی لگی آپ کی. تو سعد بھائی, آپ مزید اپنی بہنوں کو اور کیا جو ہے وہ نصیحت فرمائیں گے تاکہ وہ مزید جو ہے تحریک لبیک پاکستان کے لیے اپنی کاوشیں پیش کریں اور کام کریں؟ بس میرا یہی کوسچن ہے. انشاءاللہ پھر میں دوبارہ اگر موقع ملا تو میں آپ سے ایک اور کوسچن کروں گی انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ سعد بھائی. جی بہت شکریہ, لیکن اسامہ بھائی میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ سوالات ان کے کروائیں, یہ ہماری بہن ہیں, ہمارے ساتھ ہیں, ان کے سوالات بنتے ہیں. ان سے تو میں انشاءاللہ علیحدہ ایک اسپیس کروں گا جس میں اپنے لوگوں کے سوالات لوں گا. آپ وہ سوالات لائیں جو لوگ ہم سے کرنا چاہتے ہیں یا جن کی تمنائیں ہیں. تو میری بہن, آپ نے بالکل ٹھیک کہا, انشاءاللہ وہ تو میں کہتا ہوں کہ ہماری بٹالین ہے اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہمارا شعبہ مضبوط کتنا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن سوال وہ لے کر آئے جو ہمارے مخالف ہم سے کرنا چاہتے ہیں, وہ پھر بعد میں کہیں گے کہ جی اپنوں کو بٹھا کر اپنے سوال لیتے رہے. تو وہ لے کر آئے کسی کے پاس اور کوئی جس نے سوال رکھا ہو مضبوط, وہ لائیں باقی صحافیوں کو. میری بہن آپ سے سعد بھائی, ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ جو ہے وہ میں کچھ نہیں کر سکتا, کچھ ایشو آ رہے ہیں. مسعود چودھری رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنا سوال لکھ بھیجیں. جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جیسے مجھے انہوں نے سلمان دورانی صاحب نے جو ہے وہ سوال لکھ کی دیا ہے. آواز آئی ہے بیچ میں. جی مسعود صاحب سر آ میری گئے. آواز جی آ رہی مسعود ہے صاحب آپ کو؟ سوال کیجیے گا. السلام علیکم سعد بھائی, کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام مسعود بھائی, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. سب سے پہلے تو یہ کہ چونکہ میرے تمام صحافی دوست احباب سوال کر چکے ہیں, تو میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے اسپیس جوائن کی ہے اور اس موڈ آف کمیونیکیشن کو بھی استعمال کرتے ہوئے آپ نے جو ہے وہ ایک تجربہ حاصل کیا ہے اور آگے بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا. میرا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ فیملی, میں امید کرتا ہوں کہ ماں جی اور ہماری بھابھی جو ہیں وہ بہت خوش و خرم ہیں اور تمام معاملات, گھریلو معاملات درست چل رہے ہیں. جو سوال ہے جو ابھی تک نہیں کیا جا سکا کسی صحافی کی جانب سے, وہ سوال یہ ہے کہ بہت زیادہ صحافیوں کو یہ بھی شکایت رہتی ہے تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان کی جانب سے کہ انہیں ابیوز کیا جاتا ہے. انہیں جو ہے وہ جب وہ کوئی
دوسری سائڈ کا یا سیکنڈ سائڈ آف دا آئل ہم انگریزی میں کہتے ہیں، تو یعنی کسی اور سائڈ کی خبر دیتے ہیں تو ان کو پھر ایسے سمجھا جاتا ہے جیسے کہ یہ ہمارے مخالف خبر دے رہے ہیں، یا کوئی ایسی خبر جس کو کہ مبہم، جس کو وہ سمجھ نہیں پاتے، اس کے باوجود بھی ایک ابیوسو کیمپین جو ہے وہ صحافیوں کے خلاف چل پڑتی ہے، اور اس سے پھر تحریک کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ تھینک یو. وعلیکم السلام. جی الحمدللہ رب العالمین. مسعود بھائی سب خیریت سے ہیں؟ سارے معاملات ٹھیک ہیں؟ آپ نے اچھا سوال کیا. یہ بہت مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے جو بھائی ہیں اور بہت سارے کارکنان وہ اس وقت سے صحافیوں سے نالائق ہیں جب کہ ہمارا خون روڈوں پر بہتا رہا، اور مطلب ان تک شاید یہ اویئرنیس نہیں ہے کہ صحافی کا کام خبر دینا ہوتا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صحافی بناتے ہی نہیں، ہماری خبر ہی نہیں دیتے. تو ان تک یہ بات نہیں ہے نا کہ وہ یہ بتا سکیں کہ بھائی یہ صحافی کا کام خبر دینا ہوتا ہے، آگے سے میڈیا نہیں دکھاتا، میڈیا ہاؤسز نہیں دکھاتے. تو وہ یہ ہے کہ بھائی جب ہم پر گولیاں برستی ہیں، جب ہم مشکلات میں ہوتے ہیں، جب ہم تو آپ کہیں نظر نہیں آتے، لیکن جب تنقید کی باری ہوتی ہے تو آپ بسم اللہ پڑھ کے سب سے پہلے تحریک لبیک پاکستان پر چڑھ دوڑتے ہیں کہ جی یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے. بھائی جب مشکلات میں تو وہ اس بات سے دکھی ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب بھی کسی کے سامنے کسی کے دشمن کی بات کریں گے تو وہ بھڑکے گا تو صحیح. اچھا اگر آپ ابیوزو لینگویج کی بات کرتے ہیں تو میرا خیال ہے اس سے زیادہ جو یہ دو جماعتیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کر رہی ہیں، تو ہمارا کارکن تو کہتا ہی کسی کو کچھ نہیں ہے. مثال کے طور پہ اگر اس کا موازنہ اس سے کیا جائے، کل پرسوں ایک میں ٹرینڈ پینل دیکھ رہا تھا تو میری نظر سے گزرا. پہلے ٹرینڈ پر یہ تھا کہ پتہ کر کے بتاؤں گی، اور اس کے اندر جو کنٹینٹ تھا وہ شاید ہمارے معاشرے کے دیکھنے کے لائق نہیں ہے. پھر دوسرا ایک ٹرینڈ چل رہا تھا کہ مائزہ خنزیرنی، اور تیسرا ٹرینڈ چل رہا تھا کہ پیرنی خنزیرنی، اور چوتھا تماشا تھا، اور پانچواں تھا نشے کی بڑکیں. مجھے آپ بتائیں جس معاشرے کا رنگ ایسا ہو جناب، جس میں یہ کہا جا رہا ہو کہ یہ ماں بہنیں اور ساری چیزیں اوپر نیچے ہو رہی ہوں، وہاں ایک کوئی بندہ اٹھ کر اگر کسی کے بارے میں بات کرتا ہے، وہ ہمارا کارکن ہوتا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ کسی کے ساتھ سخت بات کر دیتا ہے یا کسی کو برا بھلا کہہ دیتا ہے، تو جس معاشرے میں کچھ اکیلا تو کچھ حیثیت ہی نہیں رکھتا. پھر بھی ہم انشاءاللہ اپنے کارکنان کی اخلاقی اور جناب ساری تربیت کرنے کے لیے ہم وقت کوشاں ہیں، ان کو بتا رہے ہیں کہ بھائی کسی کو اپنے کردار سے لوگوں کو قریب لاؤ، اپنی گفتار سے قریب لاؤ، اور زیادہ غصے میں نہیں آؤ. لیکن جہاں یہ سارا کچھ چل رہا ہو وہاں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمارا کارکن تو سب سے بہترین ہے، سب سے اچھا ہے، سب سے خوبصورت ہے، کہ وہ لوگوں کو محبت بھی دیتا ہے. دیکھیں آپ ہیں، کوئی بھی صحافی ہے، جب وہ ہماری بات کرتے ہیں آپ لوگوں کو وہ محبت دیتے ہیں. ہاں جب آپ ان سے پرسنل ہو جائیں یا کوئی ایسی بات کریں تو وہ آپ کو جواب دیتے ہیں. لہٰذا میں اپنے کارکنان سے بھی گزارش کروں گا سب کے کہ آپ اپنے صحافیوں بھائی آپس میں محبت کی فضا قائم رکھا کریں، اور ان کو ان کا کام کرنے دیا کریں، اور اپنا کام بخوبی سر انجام دیا کریں. شہزاد علی راجہ صاحب سما ٹی وی سے، جی پلیز. جی السلام علیکم. اچھا بس میں نے ایڈمن سے یہ ریکویسٹ کرنی تھی کہ ہم لوگ جو اسپیکر کویسچن کر چکے ہیں ہمیں اسپیکر چھوڑنا چاہیے، اور نیچے جو کارکنان یا دیگر ہمارے گیسٹ یا دوست سن رہے ہیں انہیں بھی موقع دینا چاہیے. میرے خیال سے کافی ایڈمن کے پاس ریکویسٹیں آ رہی ہوں گی، تو میں نے بس یہ ریکویسٹ کرنی تھی کہ شاید ورائج صاحب نے، میں نے اور کافی سارے دوستوں نے اپنا کویسچن کر لیا ہے، تو ہمیں اب اسپیکر جو ہے وہ کسی اور کو بھی دینا چاہیے. میڈیا والوں کو شاید مائک ہر وقت ہاتھ میں رکھنے کی وہ عادت سی ہو گئی ہے نا، تو مائک دینا چاہیے ہمیں نیچے بھی دوستوں کو، کیونکہ وہ بھی شاید کویسچن کرنے کے لیے. مجھے بھی کافی سارے میسیجز آ رہے ہیں کہ یار آپ لوگ اسپیکر پہ ہیں، تو کائنڈلی ریکویسٹ کریں کہ ہمیں بھی کویسچن کرنے دیں اور ہمیں بھی اپنی جو بھی رائٹ. سجیشن اچھا اس طرح سے ہے کہ پلیز. اس میں ہم چونکہ اب 13 منٹ رہ گئے ہیں تو اس کو وائنڈ اپ کریں گے، لیکن اس سے پہلے سلمان دورانی کا ایک سوال میرے پاس آیا ہوا ہے، وہ کنیکٹ نہیں ہو پا رہے، اور ایک اور سوال بھی ہے. یہ دو سوال کر کے پھر اجازت چاہیں گے. سلمان دورانی یہ پوچھ رہے ہیں سعد بھائی کہ آپ عوام کی بات اسامہ کرتے بھائی ہیں مگر معذرت، میں آپ کی بات کاٹ رہا جی ہوں. سلمان دورانی صاحب جی کو کسی بھی صورت اسپیس کے اوپر لے کر آئیں، اگرچہ وہ چڑیا کی صورت میں لے آئیں، نجم سیٹھی صاحب سے رابطہ کر کے تو ان کو لے آئے اور ان کا سوال ضرور کرائیں، ورنہ وہ کہیں گے کہ کل سے من پسند لوگوں کے سوال لیے. ان کو ضرور لائیں، میں ان کا سوال لینا چاہتا ہوں، بلکہ میں ایک نہیں وہ کافی سارے اصل میں لینا چاہتا ہوں. وہ سعد بھائی بالکل یہاں پہ تھے سلمان دورانی، لیکن ہوا یہ کہ وہ شاید میرا خیال ہے کور کر رہے ہیں ابھی چیلم کو، جس کی وجہ سے وہ ان کا مجھے میسج آیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سگنلز بہت ویک ہے میری سائڈ پہ، میں جوائن نہیں کر پا رہا، آواز ٹھیک سے نہیں آ رہی، بار بار ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے. میرا سوال اگر آپ ساتھ صاحب سے کر دیں کائنڈلی اف پاسبل، تو وہ اگر آپ مجھے اجازت دیں آپ تو میں خود وہ سوال ان کا سوال ان سے خود لوں گا، آپ کوئی اور بات ان کا کریے.
ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. سلمان درانی صاحب آئیں گے تو اپنا سوال جو ہے وہ خود کریں گے. تو اس کے ساتھ باقاعدہ بیٹھیں گے آپ کے ساتھ، بہت سارے سوال لیں گے، ایک کے ساتھ 5 مفت دیں گے. بالکل ٹھیک ہے. میرا خیال ہے اب اس کو پھر وائنڈ اپ کرنے کی طرف آتے ہیں ہم، بہت کیونکہ شکریہ جی. میرا پروگرام ہے، میں نے شیخوپورہ میں جانا ہے ہمارے پروگرام میں تو بس بہت شکریہ آپ کا. آپ لوگ مجھے یہاں پر بہت محبتوں سے نوازا، بہت اچھے سوال کیے، اور انشاءاللہ یہ سیشنز رہیں گے اور آپ لائیے گا وہ سوال جو جس نے اپنی پٹاری میں چھپا کر رکھا ہے. ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں کون ہے، کیا سوچتا ہے ہمارے بارے میں. لائیں اس کو، سنیں گے اور پھر دیکھیں گے. انشاءاللہ پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ سعد باد، بھائی اور تاجدار سعد بھائی ختم نبوت زندہ باد. بہت سعد بھائی ایک ریکویسٹ کرنی تھی. نہیں رامین وہ جا چکے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اس پہ بعد میں جو ہے وہ آپ بات کر لیجیے گا. بہت شکریہ تمام لوگوں کا جنہوں نے شرکت کی. فیصل آپ کا، فاروق آپ کا، محسن بھی